لالا ہمیں پکڑو۔ کالی شلوار قمیض پر گولڈن دوپٹہ کندھوں سے گزار کر ہاتھوں میں پکڑے وہ اس باغ میں لڑکی پھولوں کی ڈالیوں کو پیچھے کرتے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی وائٹ شلوار قمیض پر کالی شال کندھوں پر ڈالے اس کا مغرور بھائی دھیمے سے بھاگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے سیکنڈ میں پکڑ لیتا، مگر ظاہر ایسا کر رہا تھا کہ وہ اسے پکڑ نہیں پا رہا، کیونکہ اپنی اکلوتی جان کی خوشی اس کو بہت عزیز تھی۔ لالا تم ہار گئی، ہم پھر جیت گیا، وہ کہکہ لگاتے بولی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اپنے بھائی یمان کو دیکھ رہی تھی، جو اب اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری خانی کے لیے تو میں زندگی ہار جاؤں، یہ کھیل کیا چیز ہے؟ اسے اپنے ساتھ لگا کر مان بھرا لمس اس کے بالوں میں چھوڑتے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہی حویلی کی جانب بڑھا۔ دن ڈھل رہا تھا اور وہ رات تک خانی کو باہر نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس علاقے میں ان کے ہزار دشمن تھے۔ مردان علاقے میں موجود ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام خان پور تھا، وہاں کی گلی گلی میں محبت تھی، گھر گھر میں سکون تھا، ہر طرف ہریالی، رنگ برنگے پھول اس گاؤں کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ وہاں سب سے خوبصورت جو تھی وہ تھی خان حویلی، جس میں مکین تبریز خان، جن کی شادی اپنی ہی ماموزاد سے ہوئی، ان کے 2 بچے تھے، شمشیر خان اور شاداب خان۔ شمشیر خان جن کی شادی ان کی ہی کزن ثانیہ بیگم سے ہوئی اور شاداب خان کی شادی ثانیہ کی چھوٹی بہن ہیرا بیگم سے ہوئی۔ تبریز خان کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، مگر تبریز خان کی وصیت ملتے ہی ان دونوں کو آدھی آدھی جائیداد مل گئی۔ مگر ان کے بیچ بدگمانیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ شمشیر خان خان حویلی ہی رہے، مگر شاداب خان مردان میں ہی موجود اپنی دوسری حویلی چلے گئے۔ اس حویلی کا نام انہوں نے چھوٹے خان کی حویلی رکھا تھا۔ شمشیر خان کے 3 بچے تھے، یمان خان، دامل خان اور چھوٹی مدشاہ خان۔ یمان خان غصے کا بے حد تیز تھا، مگر اس کا غصہ اپنی بہن کے آگے جھاگ کی طرح بہہ جاتا تھا۔ اور شاداب خان کے بھی 2 بچے تھے، روشیل اور رانیہ۔ گہری کالی آنکھوں والا روشیل خان غصہ ازحد تیز اور مغرور انسان تھا، اس کے الٹ رانیہ نرم دل، حساس تھی اور تھوڑی بہت شرارتی بھی۔ لالا ہم نہیں جائیں گے ادھر، وہ لوگ عجیب جانوروں کی کھال اوڑھ کر آ جاتے ہیں۔ پٹھانی فراک پر دوپٹہ کو ویل کر کے ایک خوبصورت سی میرون شال کو کندھوں کے گرد اوڑھے وہ غصے سے منہ پھلائے کہہ رہی تھی، بچے ادھر رانیہ آپ کا انتظار کریے، اسے انتظار کروانا اچھا نہیں ہے نا؟ یمان نے کہا۔ اس کا ذکر کرتے ہی ایک نازک سراپا لیے خوبصورت حسینہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی، لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ لالا آج میں خود گاڑی چلا کر جاؤں گی، پلیز، اس کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے وہ ہوش میں آتے اسے دیکھنے لگا، جو معصوم چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ لیکن خانی، لالا پلیز، وہ آنکھوں میں التجا لیے بولی تو وہ منع نہ کر سکا، اپنی بہن کی تو ہر خواہش وہ سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ شمشیر خان ہال میں آئے تو ان دونوں کو باتیں کرتے پایا، آج کل تو سب ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ کمر پر ہاتھ باندھتے وہ مدشاہ کو دیکھتے بولے، جو ان کی بات سن کر مسکراتی ان کے ساتھ لگی، آپ کو کون بھول سکتا ہے بابا جان، آپ بھولنے والی چیز ہیں کیا؟ یمان نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ نظریں کچن سے غصے میں نکلتی ثانیہ بیگم پر تھیں۔ ہمارا خون ہی ایسا ہے کہ جہاں جائیں وہاں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی محبت کی صورت تو کبھی دشمنی کی صورت۔ خانی نے شال صحیح کر کے سر بلند کرتے کہا تو ثانیہ بیگم کے ساتھ ان دونوں نے بھی اس کی نظر اتاری۔ چلو ہم نکلتے ہیں۔ ثانیہ بیگم کے گلے ملتے وہ سب کو ایک نظر دیکھتی بولی، سب کے سر ہلانے پر وہ باہر کو بڑھی، جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی بھگا لے گئی۔ سنو رانی، یہ خان کہاں ہے؟ ماں نور بی بی سرکار کی بھتیجی، جو حویلی میں ہی قیام پذیر تھی، وہ کچن میں کام کرتی رانی ملازمہ سے پوچھنے لگی، بی بی جی، چھوٹے خان کو کسی کا فون آیا تھا تو وہ حویلی سے چلے گئے۔ سر جھکا کر مؤدب سے انداز میں جواب دیتے وہ ہاتھ باندھ گئی، کیونکہ ماں نور کا حکم تھا کہ نوکر نوکری کرتے اچھے لگتے ہیں، وہ ان کی مالکن تھی تو ان کے سامنے وہ سر جھکا کر بات کیا کریں۔ اچھا چلو تم کام کرو، اس کے کہتے وہ دوپٹہ ہوا میں اڑاتی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی، مگر سامنے بی بی سرکار کو اپنی طرف گھورتا پا کر جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا۔ ماں نور، جن راستوں کی منزلیں نہ ہوں ان پر چل کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے بہت کچھ باور کروا گئی۔ ماں نور کی بری آنکھوں میں نمی ابھری، کیونکہ بی بی سرکار نے روشیل سے ماں نور اور روشیل کی شادی کی بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ ماں جان، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، اس لڑکی کی وجہ سے اپنا اور میرا رشتہ خراب مت کریں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے وہ صرف اتنا کہتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ بی بی سرکار تو سن ہو کر رہ گئیں۔ ان کی ایک بات پر ہی ان کا لخت جگر ان سے خفا ہو گیا تھا۔ کافی مشکلوں کے بعد بی بی سرکار نے اسے منا ہی لیا، جبکہ ماں نور ابھی بھی اسے پسند کرتی تھی۔ جس بات پر بی بی سرکار کو غصہ دلا جاتی، بی بی سرکار جن کی چاہت سچی ہو، خدا انہیں نا امید نہیں کرتا، ایک دن میری قسمت بھی چمکے گی ضرور، وہ ان کے سامنے بیٹھتے بولی، مسکراتا لہجہ۔ بی بی سرکار نے سر جھٹکا، انہیں وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی سوچنا تھا۔ اپنی حیثیت کے حساب سے بات کرتی منشی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایک لفظ تیری جان لے لے۔ دامل خان دشمنوں کے منشی کو اپنے علاقے میں آنے سے روک چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنے ان کی سائیڈ پر آنا چاہ رہا تھا۔ تم میری کیا جان لو گے دامل خان، اپنی بہن کو تو بچا نہیں سکتے؟ چلے ہو جان لینے، منشی نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ دامل کے ہاتھ میں موجود گن پر گرفت ڈھیلی پڑی، اس کی خانی کا نام کوئی یوں لے رہا تھا، وہ خان تھا،
اس کی غیرت کہاں گوارا کرتی تھی۔ اسے تو کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر آج تیری سانسیں بند ضرور کر دوں گا۔ ایک فائر اس کے دماغ میں مارتے وہ اسے ٹانگ پر مار جلدی سے جیپ میں بیٹھتے کالج کی طرف بھاگا۔ غصے والا صحیح، مگر خانی میں اس کی جان تھی۔ اس کے غصے کا توڑ کوئی پوچھتا تو وہ کہتا خانی، کیونکہ خانی ہی تو تھی جو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ اف لالا کو کال کرتی ہوں۔ آہستہ سے گاڑی چلاتے کالج سے واپس آ رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی گاڑی کو کسی نے ٹکر ماری۔ اس کی گاڑی جھٹکا کھاتی رکی۔ اس سے پہلے وہ ایمان کو کال کرتی کہ کسی نے دروازہ کھول کر بازو سے پکڑتے اسے باہر کھینچا اور باہر نکالتے ہی اس کے سر پر بندوق تان دی۔ سانس روکے پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے موجود آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی روانی شکل دکھا کر ہی مارنا چاہ رہا تھا۔ سنہری آنکھیں نم ہوئی، آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کا نقاب بھگونے لگے۔ سنہری آنکھوں میں ڈر ہلکورے لے رہا تھا۔ لڑکی چل گاڑی میں بیٹھ۔ اس سے پہلے وہ اس کا بازو پکڑتا کہ کسی کا زوردار مکہ اس کا جبڑا ہلا گیا۔ پیچھے ہوتے اس آدمی نے خونخوار نظریں اٹھائیں، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس رکا۔ چھوٹے خان خوف سے کپ کپاتے وہ وہاں سے بھاگنے لگا، مگر شیر کی کھار میں آ کر کون زندہ بچ پایا ہے آج تک؟ ایک پنجہ اس کے گردن پر رکھتے وہ اس کی گردن کو پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی خانوں کی عزت کو دیکھنے کی بھی؟ تو نے اسے چھوا، میری خانی کو چھوا؟ زخمی شیر کی طرح اگر آتے وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ پیر در پہ اس کے آنکھوں پہ مکے برساتے وہ بھول ہی گیا تھا کہ پیچھے موجود نازک سا وجود اپنے نام کی طرح بے حد نازک۔ اس شخص کی چیخیں سن مچھا حواس کھوتے زمین پر گری۔ اسی ہاتھ سے چھوا تھا نا تو نے خانی کو؟ ہاں۔ اس کا بایاں ہاتھ پکڑے وہ سلگتی نگاہوں سے اسے گھورتے پوچھنے لگا، پھر اس کے کندھے پر پشاوری چپل میں مکید پاؤں رکھتے وہ اس کے اسی بازو سے زور سے کھینچنے لگا کہ وہ آدمی در سے تڑپنے لگا۔ آنکھوں سے تو وہ محروم کر ہی چکا تھا، اب اس ہاتھ کی تکلیف وہ کیسے برداشت کرتا؟ ایک دل خراش چیخ اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی رکی سانس محسوس کر وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے پیچھے مڑا، مگر سامنے کا منظر اس کا دل چیر گیا۔ اس کی خانی گرم تپتی مٹی پر گری ہوئی تھی۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے وہ اسے اپنی مضبوط بازوؤں کے اثار میں لیتے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ خانی اٹھے۔ خانی اس کا اصل نام تو وہ جاننے سے محروم تھا، مگر شروع سے سنتا خانی نام تو اس کی نس نس میں بس چکا تھا۔ کوئی اسے پوچھتا کہ زندگی کیا ہے تو وہ بس ایک ہی لفظ خانی کہہ کر ہر چیز بیان کر دیتا۔ ابا گاڑی روکو۔ رانیہ جو اسی راستے سے جا رہی تھی مچھا پھر روشیل کی گاڑی دیکھ ڈرائیور کو بولی۔ گاڑی رکتے وہ باہر آئی۔ لالا کیا ہوا؟ اور یہ مچھا؟ او اللہ، اسے کیا ہوا؟ رانیہ روشیل کی طرف آئی، مگر مچھا کو بے ہوش پڑا دیکھ وہ چونکی۔ رانو، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو یہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کمر پر باندھتے اطمینان سے بولا، جبکہ رانیہ سر ہلاتے اسے ہوش میں لانے لگی۔ اس کا نقاب کھولتے وہ پانی کی بوتل اس کے گلابی ہونٹوں سے لگا چکی تھی، جبکہ روشیل رخ موڑے کھڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب وہ اس کی بنے پور اس کے لیے سجے تب وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اس کی خوبصورتی کو سراہنا چاہتا تھا، مگر اس سب کو وقت درکار تھا۔ مچھا بہت خوبصورت، اس کا نام دہراتے وہ مسکرایا۔ ماں جان، آج میری دوست بے ہوش ہو گئی تھی راستے میں، پھر لالا نے ان کی مدد کی۔ رانیہ نے بی بی سرکار کے تخت پر بیٹھتے بتایا تو ماں نور کی نظریں رانیہ سے ہوتے چھوٹے خان پر گئیں۔ اس نے شدت سے لب بھینچے، کیونکہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں کیا؟ مٹھیاں بھینچتے اس نے سلگتی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا جو چہک چہک کر بتا رہی تھی، اور بی بی سرکار اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ اوپر سے اترتی خان بی بی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ لڑکی زبان سنبھال کر بات کر میری پوتی سے، بہو نے تو سر چڑھا رکھا ہے، اسے دیکھ کیسے بنا دوپٹے کے خان کے سامنے دندناتی پھر رہی ہے؟ خان بی بی نے سختی سے کہا تو بی بی سرکار نے ماں نور کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ جو انسان خان بی بی کے ہتھے چڑھتا وہ اسے کسی قابل نہ چھوڑتی۔ ایک الموہی، ادھر آ۔ ماں نور کو جاتے دیکھ وہ اسے سخت تیوروں سے گھورنے لگی تو وہ جلدی سے سر ہلاتی خان بی بی کے پاس آئی۔ ان کا خوف ہی اتنا تھا کہ ماں نور کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے وہ بہت پیاری ہے، میرا دل کرتا ہے اسے دوست سے بھابھی کے رشتے میں تبدیل کر دوں۔ ان کے کان میں پھسپھساتے وہ ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کی خانی بھی تو ایسی ہی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ خان بی بی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تختے پر بیٹھتے اس نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا، جبکہ بی بی سرکار تو ماں نور کو وہاں سے غائب کرتی دادی پوتی کی محبت دیکھنے لگی۔ مچھا شمشیر خان، ویسے بی جان کتنی عجیب بات ہے کہ وہ بھی خان ہے اور ہم بھی خان، مگر ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، رانیہ نے منہ بناتے کہا تو خان بی بی نے گہری سانس بھری۔ شاید وقت آ گیا تھا، وہ تیری چاچی کی بیٹی ہے۔ خان بی بی نے اس کی سماعت میں بم پھوڑا۔ رانیہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا پھر ہنسنے لگی۔ خان بی بی نے ناگواری سے اسے ہنستے دیکھا، وہ اتنی سیریس بات بتا رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ مذاق اچھا ہے بی جان، وہ ان کے گلے لگتے آہستہ سے بولی، مگر خان بی بی نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ میں کل جا رہی ہوں خان حویلی، اپنے بیٹے شمشیر خان کی طرف، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بیٹوں میں بٹ کر رہ گئی تھیں۔ 5 ماہ ایک گھر تو 5 ماہ ایک گھر۔ رانیہ سنجیدہ ہوئی۔ بی جان، اگر وہ میری ہی کزن ہے تو میں اپنی خواہش کو حسرت تو نہ بنا دوں نا؟ رانیہ نے سوالیہ نظروں سے خان بی بی کو دیکھا جو خود سوچ میں مبتلا تھی۔
السلام علیکم اماں جان، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے شاداب خان نے سلام کیا تو خان بی بی نے ان کے سر پر پیار کرتے جواب دیا، شاداب کل میں خان حویلی جا رہی ہوں اور رانیہ بھی میرے ساتھ جائے گی، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا تو شاداب خان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ماں جان وہ خان کوئی کچھ کہے شاداب، میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم دونوں، تمہاری اولادوں کو بھی تو معلوم ہو کہ تمہارا ایک بڑا بھائی بھی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ رانیہ اور بی بی سرکار نے انہیں دیکھا، وہ آج پہلی بار یہ بات کر رہی تھی، دشمن کے گھر یہ میرا حکم ہے، اسے گھورتے وہ اونچی آواز میں بولیں تو وہ دونوں چپ کر کے رہ گئے، جبکہ روشیل تو کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ ماں جان خان بی بی آ رہی ہے نا، کب آئیں گی وہ؟ خانی کبھی یہاں کبھی وہاں ٹہلتی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی کہ پوچھ میں گاڑی کی آواز سن وہ خوشی سے اچھلی اور دروازے کی اوٹ میں چھپی۔ وہ اندر آنے والی ہستی کو ڈرانے کی کوشش کرتے اس کے اچانک اس کے سامنے ہوتی بازو وا کرتی اس کے گرد لپٹنے لگی، مگر سامنے وجود لمبے چوڑے وجود کو دیکھ اس کی سنہری آنکھیں کھلیں اور سامنے والا وجود تو حیران رہ گیا، وہ پری یا وہ اپسرا اس دنیا کی نہ لگتی تھی، وہ کاجل سے سجی سنہری آنکھیں، وہ گلابی ناک میں پہنی سونے کی بالی، اس کی پھولوں سے گلابی ہونٹ، ہونٹوں کے نیچے موجود تل، وہ کیسے نہ فدا ہوتا، ایسا حسن اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ خان بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ اسے معلوم تھا کیونکہ وہ خود بھی خان تھا، مگر سامنے اس پری پیکر کو دیکھ اسے اپنا حسن پھیکا لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان سائیں؟ خان بی بی پرانی باتوں کو سچ کرنا چاہتی ہیں؟ بی بی سرکار ان کے سامنے تختے پر بیٹھی جو گہری سوچوں میں گم تھے۔ آثار تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں بیگم سائیں، اگر ایسا ہوا تو خانی کو اپنے میکے سے تعلقات ختم کرنے پڑیں گے۔ شاداب خان کی سنجیدہ آواز ابھری، کچن میں جاتی مانور کے قدم تھمے، حیرانی سے ان کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس نے ایک نظر بی بی سرکار کو دیکھا جو خانی کے نام پر کھل ہی سی گئی تھی۔ خان سائیں، خان حویلی والے یہ ممکن ہونے ہی نہیں دیں گے، اور ویسے بھی چھوٹے خان تو میری منگ ہے، بی بی سرکار سے میرے ابا حضور شادی طے کر چکے تھے، اگر چھوٹے خان منع نہ کرتے تو آج میں ان کی بیوی ہوتی۔ مانور کی دخل اندازی ان دونوں کو ہی ناگوار گزری، شاداب خان نے سرد نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو مانور کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ بیوی ہوتی لڑکی، تم بیوی ہو نہیں، اگر میرا شیر مان بھی جاتا تو یہ کبھی ممکن میں نہ ہونے دیتا، کیونکہ میرے بھائی کی بیٹی کی میرے یہ مان کی منگ ہے شروع سے۔ تختے سے کھڑے ہوتے وہ سرد لہجے میں بولے، اس سب میں وہ اپنے جانی دشمن کو اپنا بھائی مان گئے تھے۔ ماں نور نے سانس روکے انہیں دیکھا، جاؤ یہاں سے ماں، بی بی سرکار نے زوردار آواز میں کہا تو وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اس کی دن بدن کی حرکتیں بی بی سرکار کو کچھ سنگین سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ بی جان یہ حویلی تو بہت خوبصورت ہے، ہم کتنے دن ٹھہریں گے یہاں؟ حویلی دیکھ کر ہی رانیہ کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، خوشی سے چہکتے وہ بی جان کا بازو پکڑ گئی جو اس کی خوشی دیکھ کر ہی کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب تک تیرا دل چاہے تو یہاں رہ سکتی ہے، تیری ماسی کا گھر ہے یہ۔ بی جان نے روشیل کے دروازہ کھولنے پر چھڑی اٹھاتے باہر نکلی، مگر سامنے جوانوں کو روشیل پر بندوق تانے دیکھ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئیں، جبکہ گاڑی سے خان بی بی کو نکلتے دیکھ سب بندوقوں کے ساتھ اپنا سر بھی جھکا گئے۔ بی جان آپ جلدی واپس آئیے گا، ان کا ماتھا چوم کر وہ ان کے سامنے جھکتے گویا ہوا تو بی جان نے اس کی کشادہ پیشانی پر لب رکھے، پھر جب وہ بولی تو روشیل خان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب میں چاہتی ہوں خان کے اس خاندان اور ان کے لوگوں کے بیچ کی ہر درار مٹ جائے۔ آنیہ جو حویلی کو تکتا پا کر وہ سنجیدگی سے بولی، نظریں اس کے پراعتماد پرسکون چہرے پر تھیں، ان دونوں کی محبت مثالی ہے، مگر اپنی انا اور محبت میں ان دونوں نے ہی انا کو عزیز رکھا ہے، میں نہیں کر پائی مگر مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گے۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے وہ بہت ہی پر انداز میں گویا ہوئیں، وہ جانتی تھی ان بھائیوں کی صرف ان کے ثبوت ہی اجاگر کر سکتے تھے، کیونکہ سنا تو ہوگا نا آپ نے، سام سے زیادہ زہریلا ثبوت ہوتا ہے۔ بے فکر رہیں بی جان، آپ کی امید پر پورا اتروں گا، نرم مسکراہٹ اور مضبوط لہجے میں کہتے وہ انہیں مان بخش گیا۔ خان بی بی صدقے واری جاتی اس سے اندر چلنے کا کہنے لگی، جس پر وہ رانیہ کو اپنے ساتھ لگائے اندر بڑھا، کیونکہ رانیہ شہزادی کبھی یہاں تو کبھی وہاں ٹہلنے لگ جاتی تھی۔ ان کی حویلی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، مگر اس حویلی کی بات ہی کچھ اور تھی، ایک عجب سا احساس اس کی روح میں گھل رہا تھا۔ تم اس حویلی میں داخل ہونے کی جرأت بھی کیسے کی تم نے؟ دامل خان سیڑھیوں سے اترتے دھاڑا، اسے تو وہ منشی ہی نہیں بھول رہا تھا کہ سامنے روشیل خان کو دیکھ اسے اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آیا دامل، تو بہتر ہوگا اپنے ہاتھ سنبھالو۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ سکون سے سینے پر بازو باندھتے اسے دیکھنے لگا جو سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سا تیش۔ روشیل نے نظر پھیری تو اس دشمن جان سے ٹکرائی جو اپنے بھائی کے غصے بھری آواز سن کر بے ہوش ہونے کی در پر تھی۔ تم جیسو دامل خان پیچھے ہٹو، یہ ہماری حویلی ہے جس کو تم اکھاڑا سمجھ کر لڑنے میدان میں اتر آئے ہو۔ خان بی بی کی کرخت آواز پر دامل نے مٹھیاں بھینجتے روشیل کو گھورا جو تمسخانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دامل کے دیکھنے پر روشیل کے ہونٹوں پر دل جلاتی مسکان بکھری۔ مہمان آئے ہیں شیر، صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے شمشیر خان کو دیکھ خان بی بی نے رانیہ کے ساتھ ان کے پاس آتے کہا تو وہ سر کو خم دیتے اٹھے اور خوش دلی سے روشیل سے بغل گیر ہوئے۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ رانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولے تو خوفزدہ سی رانیہ کی سانس میں سانس آئی، اس کی نظریں ابھی مچھا سے نہیں ٹکرائی تھیں اور یمان کی نظریں تو رانیہ پر تھیں۔
ہم ٹھیک ہیں تایا جان، وہ آہستہ سی آواز میں بولی۔ یعنی پہچانی آواز سنتے مچھا کے کان کھڑے ہوئے۔ یمان کے پیچھے سے بلی جتنا سر نکالتے اسے سامنے دیکھا تو سامنے کھڑی رانیہ کو دیکھا۔ اسے دیکھتے اس کی سنہری آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ رانی خوشی سے اچھلتی وہ گرم جوشی سے اس کے گلے لگی۔ خان بی بی تو وہیں پڑے تختے پر بیٹھ گئی تھی۔ ثانیہ بیگم نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر ڈزے پھیر گئی۔ خانی پیچھے ہٹے۔ دامل نے اسے جلدی سے رانیہ سے دور کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، وہ سب دشمنوں سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ السلام علیکم لالا۔ روشیل کو دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی تو روشیل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جن نظروں میں تھوڑی دیر پہلے چاہت تھی وہی اب بیزاری چھا گئی۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ جلدی سے خداحافظ کرتے وہاں سے نکلا۔ اسے جلد ہی کچھ سوچنا تھا، ایسے تو وہ لوگ اس کے ہتھے ہی نہیں چڑھنے تھے۔ منشی دور پڑے بے جان وجود کو دیکھ وہ بڑبڑایا، گاڑی روک۔ وہ جلدی سے اترتے بھاگا بھاگا وہاں گیا۔ منشی اس کے چاچو جیسا ہی تو تھا، ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا ان کے، لیکن اس کا یہاں ہونا، وہ بھی اس حالت میں۔ یمان ایسا نہیں کر سکتا، مگر دامل اسی نے کیا ہے۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتے اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ شہراز پنچایت میں اکٹھا کرو سب کو، حکمی انداز میں کہتے اس نے کال ہی کٹ کر دی۔ منشی کی فیملی کوئی نہیں تھی کہ تو ان کے ہی گھر کا ایک فرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ روشیل کا دل کیا دامل کو جان سے مار ڈالے، مگر اسے اس چیز کا فائدہ اٹھانا تھا۔ شمشیر خان جو اس گاؤں کے سردار تھے، یقیناً وہ مثبت فیصلہ ہی کرتے۔ آئی ایم سوری۔ پانی کی غرض سے وہ کچن میں گئی جہاں ملازمین اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور ثانیہ بیگم ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وہ ان کے پاس جاتے مسکرا کر ان کے گلے لگی۔ ایک پل تو وہ حیران رہ گئی، انہیں لگا جیسے ان کی چھوٹی بہن ان کے ساتھ ہو۔ ہوش میں آتے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی۔ وہ اتنی کمزور نہ تھی کہ رو پڑتی۔ کیسی ہو؟ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ ملازمہ سے کچھ کھانے کو نکالنے کا کہنے لگی کہ سارے ملازمین ایک دم سائڈ پر ہوتے ہاتھ باندھ کر سر جھکا گئے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی کہ اس کی طرف پیٹ کی بیٹھی رانیہ نے پانی کو اپنے سامنے پڑا دیکھ جلدی سے پانی اٹھایا، لبوں سے لگا لیا۔ پیچھے کھڑے یمان نے گھور کر اس کی کالی شال میں لپٹے وجود کو گھورا۔ خالہ جانی شکر ہے پانی تو نصیب ہوا، ورنہ مجھے لگا ادھر پیاسا ہی مر جانا ہے میں نے۔ بوتل خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ مڑی کے سامنے یمان کو دیکھ ڈر گئی تھی، جو آنکھیں نکالے کھڑا تھا۔ خالہ جان کے بیٹے کا شکر کرے، سنجیدہ بار روب آواز میں کہتے وہ رانیہ کا دل دھڑکا گیا۔ ارے پاگل، سوری لالا، یہاں رہنا ہے تو یہاں کے اصول بھی جان لو، اصول توڑو گی تو تمہاری خالہ جان بھی تمہیں پہچان ہی پائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس کے بعد بیچ میں ہی اچک گیا۔ اتنی تذلیل پر رانیہ کی جھکی آنکھیں نم ہوئی۔ جی سر ہلاتی وہ جلدی سے وہاں سے جانے کی کرنے لگی، مگر اس ظالم کی آواز پر پھر سے رکی۔ پانی کی بوتل اٹھا کر دو، سرد لہجے میں کہتے وہ بنا اسے دیکھے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر سے دیکھتی ثانیہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی، رانیہ کو جانے کا کہتے وہ ملازمہ کو پانی اٹھا لانے کا کہتی باہر نکل گئی۔ میں تمہیں اتنا مس کر رہی تھی، اب ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ واؤ، رانیہ مچھا کے روم میں آتے بولی، جو اس کو دیکھ کر ہی مسکرا رہی تھی۔ سنہری کاجل سے لبریز آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ کاش میں لڑکا ہوتا تو تم سے شادی کر لیتا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تو مچھا کی ہنسی نکلی۔ اس کے ڈرامے بازیاں بس، اگر تم لڑکا ہوتی تو میری جان تو میرے ساتھ یہاں پر میرے پاس نہ ہوتی۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے وہ مسکرا کر بولی۔ رانیہ بھی ہنسنے لگی۔ اسے فریش ہونے کا کہہ کر وہ خان بی بی سے ملنے چلی گئی، جو اسی کے انتظار میں تھی۔ اوہ سوری لالا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے آتے وجود کے ساتھ ٹکرائی۔ جلدی سے سوری کرتے وہ واپس بھاگنے لگی کہ نرم لہجے پر رکی، مڑ کر دیکھا، کوئی بات نہیں بچے، دامل نے سائیڈ مسکراہٹ سے کہا۔ وہ سب غصے والے ضرور تھے، مگر بد لحاظ ہرگز نہیں تھے۔ گھر آئے مہمان کی مہمان نوازی کرنا انہیں اچھے سے آتا تھا۔ شکر ہے یہاں سب اچھے ہیں سوائے ایک کے، وہ بڑبڑائی جو دامل کے تیز کانوں نے سن لی۔ کون اچھا نہیں ہے؟ دامل نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا تو رانیہ نے کچھ دیر سوچنے کے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے کا دامل کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کر گیا، کیونکہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا وجود بھی اپنی تعریفیں سننا چاہ رہا تھا۔ آپ کا وہ کھڑوس بھائی مگرمچھ جیسی آنکھیں ایسے کھولتا ہے کہ بندہ خوف سے ہی مر جائے، منہ بنا کر کہتے وہ اپنی شال صحیح کرنے لگی۔ اس کی بات سن جہاں یمان کے وجی ماتھے پر بل آئے، وہیں دامل کا ریکنگ کے ساتھ لگے ہنسنے لگا، کیونکہ یمان کا سرخ منہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ رانی مچھا کی آواز پر وہ مڑی، مگر سامنے کھڑے 7 فٹ لمبے وجود کو دیکھ اس کی آنکھیں کھلی۔ مچھا نے ہنستے ہوئے دامل کو گھورا، پھر جلدی سے آگے آئی، کیونکہ یقیناً اب وہاں اس کی ضرورت پڑنی تھی۔ لڑکی ہمارے گھر آ کر ہمیں ہی برا کہہ رہی ہو؟ کہتے ہی اس کی آواز کافی اونچی ہوئی کہ مچھا نے اس کا بازو پکڑا۔ یمان نے مچھا کو دیکھتے لمبی سانس لی، جبکہ رانیہ تو اب رونے ہی لگی تھی۔ لالا پلیز، اس کو روتے دیکھ وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بنا رانیہ کو دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ مچھا اس کے پاس آئی جو رو رہی تھی۔ رانی سوری پلیز رو تو مت نا، لالا مذاق کر رہے تھے، تم رو نہیں۔ دامل لالا آپ جاؤ ادھر سے، ورنہ میں بابا کو کہہ دوں گی، وہ غصے سے بولی تو دامل نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ مچھا کا غصہ ان بھائیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ تم رونے کیوں لگی؟ ہاں تم آج چپ کرو گی نا تو یہ لوگ تمہیں مزید ڈیگریڈ کریں گے۔ حویلی میں رہتے ہیں ہم، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جھک کر رہیں۔
آج کل کی لڑکیاں وہ کر جاتی ہیں جو لڑکے بھی نہیں کر سکتے، سمجھی؟ اسے چپ دیکھ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی اسے پانی پکڑا گیا اور خود اٹھ کر یمان کے روم میں چل دی۔ دامل یمان چلو شمشیر خان کی آواز پر مچھا کو مناتے یمان نے نا سمجھی سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں شمشیر خان سردار کے روم میں کھڑے تھے۔ خانی میری جان، لالا بھی جا رہے ہیں، میں بعد میں آ کر اپنی گڑیا سے بات کروں گا۔ اچھا اب مسکرا دو، وہ منت بھرے لہجے میں کہتے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو منہ بناتی مسکرا دی۔ اگر جو اسے معلوم ہوتا اس کی بہن کی آخری مسکراہٹ دیکھنا اس کے نصیب میں ہے تو وہ اسے کبھی نہ مسکرانے دیتا۔ چلے جائیں، اب جلدی آئیے گا۔ اس کو دیکھتے وہ مسکرا کر بولی۔ اتنے میں دامل بھی اس کے پاس آیا، اس کے سر پر پیار کرتے وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ یہ آپ واپس کیسے آ گئے؟ ابھی تو گئے تھے۔ دامل کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تو دامل نے پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ بابا جان بلا رہے ہیں تمہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو مچھا نے رانیہ کو دیکھا، پھر دامل کو۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ جلدی سے شال لیتے باہر گاڑی میں بیٹھی۔ دامل لالا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور کیوں؟ ایسے تو کبھی نہیں لے کر گئے آپ ہمیں، آج آپ کو یاد آ گیا ہمیں گھمانا؟ سنہری آنکھوں میں چمکتے کاجل کی مسکراہٹیں عروج پر تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ مسکراتی آنکھیں بے جان ہو جائیں گی۔ ان آنکھوں میں چمکتے وہ خوشی کے دیپ بجھ جانے تھے۔ دامل نے سنجیدگی سے اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھا، جلدی سے سامنے دیکھتے وہ آگے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ بے شک وہ مشکل تھا مگر ناممکن تو ہرگز نہیں تھا۔ پھر ہر گاؤں کی ریت تھی ونی، یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی جو وہ روک لگا لیتا۔ مچھا غم سے بھاری ہوتی آواز گاڑی سے باہر دیکھ رہی مچھا کے کانوں میں گونجی تو اس کی سنہری آنکھوں میں بے چینی در آئی۔ پہلے تو کبھی اس نے مچھا بلایا نہ تھا، اب اس کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ تم جانتی ہو نا میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یمان لالا، بابا جان، ماں سائیں، ہم سب کی جان ہو تم۔ اس نے پوری امید نظروں سے اسے دیکھا جو مچھا نے ناسمجھی والے تاثرات آنکھوں میں سجائے سر ہلا دیا۔ دامل کی سرخ آنکھوں میں چھپی وہ نمی اسے کچھ کھٹک رہی تھی۔ دل ہی دل میں کلمے کا ورد کرتے اس نے دامل کو دیکھا تاکہ وہ آگے بولے۔ بابا جان نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے اور آج ہی تمہارا نکاح ہے۔ وہ اسے شاید اصل بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا اسے واقعی پتہ نہ چلتا؟ مچھا نے پہلے تو سر ہلایا مگر پھر جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ لالا ایسے کیسے؟ میں بوجھ بن گئی ہوں آپ لوگوں پر جو آپ لوگ اتنی جلدی مجھے ایسے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں؟ بولتے بولتے ہی اس کی آواز بھاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو چھلکے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ گاڑی سے اترتے دامل اس کی جانب کا دروازہ کھولتے اسے اترنے کا کہنے لگا۔ آپ لوگ اچھا نہیں کرے، میں بابا کو بولوں گی۔ شال سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتے وہ گاڑی سے اتری کہ خود پر سخت نظروں کی تپش محسوس کر اس نے سر اٹھایا اپنے بائیں طرف دیکھا مگر یہ کیا؟ وہاں تو کوئی لڑکی جھاڑیوں میں کھڑی اسے نفرت امیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ خانی اپنے نام کی پکار پر اس نے سامنے لگی پنچایت کو دیکھا، جانے کس احساس کے تحت اس کا دل گھبرا گیا۔ دامل کا بازو پکڑتے اس کے پیچھے چھپی چلو میری جان، اس کا نازک سا ہاتھ پکڑتے وہ اپنے آپ احساسات پر قابو کرتے آگے بڑھا۔ اس کا بڑھتا ہر قدم مچھا کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ بھلا کیوں وہ اسے وہاں لایا تھا؟ وہاں تو صرف ونی کی جانے والی لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ کیا وہ ونی کر دی جائے گی؟ کیا اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی؟ کیا وہ بھی گھٹ گھٹ کر جیے گی؟ شاید ہاں، مگر قسمت کا لکھا کون جان سکتا ہے وقت سے پہلے۔ بی بی سرکار، آپ اچھا نہیں کری میرے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے اس لڑکی کا یہاں آنا مجھے کتنا ناگوار گزرے گا، پھر بھی آپ اس ڈائن کو یہاں بلا رہی ہیں۔ مانو نے شال اتار کر پھینکتے غصے سے تختے پر بیٹھی بی بی سرکار کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ماں، وہ ونی کی جائے گی، یعنی اس کی کوئی عزت نہیں، نہ ہی وہ روشیل کی بیوی ہوگی۔ اگر تم اپنا لہجہ اپنے انداز قابو میں رکھو تو ہو سکتا ہے ہم خان کو منا لیں تمہاری اور چھوٹے خان کی شادی کے لیے۔ بی بی سرکار نے کچھ سوچتے جواب دیا۔ مانو نے مٹھیاں میچتے انہیں دیکھا مگر بات تو ٹھیک تھی، ونی ونی ہی ہوتی ہے، گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہے، لیکن بی بی سرکار پھر اس ونی کا کیا کریں گے؟ مانو نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ خان کے قریب تو وہ اسے جانے ہی نہیں دے گی، یہ پکا تھا، مگر اس کے بعد وہ اس کا جینا محال کرے گی، ہم اسے مار ڈالیں گے، اسے مرنا ہوگا نا بی بی سرکار۔ میں کسی کی مداخلت کیسے برداشت کروں گی؟ پاگلوں کی طرح سے اس نے بی بی سرکار کو دیکھا جو اس کا ہی جائزہ لے رہی تھی۔ بی بی سرکار، ہم تیاریاں کرتے ہیں اس کے استقبال کی۔ شال سنبھالتے ہوئے جلدی سے وہاں سے بھاگی، اب کچھ خاص کرنا تھا اس نے اپنی سوتن کے لیے۔ دامل خان نے ہمارے بھائی جیسے فیروز منشی کا قتل کیا ہے سردار سائیں، یہاں تک کہ وہ اپنا گناہ قبول بھی کر چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے ونی؟ شاداب خان کی سخت آواز پر مچھا کے چلتے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی کہ یمان نے اسے کندھوں سے تھاما، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نم نظروں سے یمان کو دیکھا جو سامنے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹوں کے بدلے یہ حویلی والے اپنی بیٹیاں قربان کر دیتے ہیں خانی، کسی کی پرنم آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ جس بات کو وہ ہوا میں اڑاتی تھی آج وہی بات اس کے ساتھ ہو رہی تھی، بیٹے کے لیے اسے ونی کیا جا رہا تھا۔ تایا جان، خون کے بدلے ہم آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں۔ یمان خان کی تیز آواز گونجی تو روشیل باکسات آ کھڑا ہوا۔ پیسے کی بات نہ کرو یمان خان، پیسہ ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے جان سے عزیز منشی کا قتل معاف کر دیں، روشیل خان نے کہا تو یمان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مچھا تو ان سب کے بیچ خود کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ روشیل کی نظر یمان کے ساتھ کھڑی حسینہ پر گئی
تو ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ در آئی، جو چند لمحوں کا کھیل تھا۔ ہم سردار سائیں فیصلہ، ورنہ قسم خدا کی ابھی اسی وقت میں دامل خان کے وجود کو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ شاداب خان کے اشارے پر روشیل نے اپنی پستول کا رخ دامل کی طرف کیا، جو اسے گھور رہا تھا۔ سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ مچھر شمشیر خان کو خون کے بدلے بنی کیا جاتا ہے۔ ابھی سب کے سامنے روشیل خان اور مچھر شمشیر خان کا نکاح ہوگا۔ سخت لہجے اور ضبط سے سرخوتی رنگت کے ساتھ وہ اونچی اور باروب آواز میں بولے تو شاداب خان کے ساتھ روشیل خان کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مچھر کی بے یقین نظر اپنے سنگ دل بنے باپ پر گئی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے شاداب خان بت بنی مچھر کی طرف بڑھے، ہاتھ میں پکڑی روشیل کی شال کو اس کے ارد گرد پھیلا دیا کہ اس کا نازک سا وجود اس شال میں گم ہو گیا۔ بڑھیا ادھر بیٹھو، اسے روشیل کے ساتھ ذرا فاصلے پر بٹھانے لگا کہ وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ مہمان نے لب بھینجے اسے دیکھا اور ہاتھ واپس کھینچتے وہ رخ موڑ گیا۔ مچھر خان ول شمشیر خان سکہ راج الوقت آپ کو روشیل خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سنہری آنکھیں بند ہوئیں، لرزتے وجود کے ساتھ اس نے نم آنکھیں کھول کر اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھا جو منہ موڑے کھڑے تھے۔ قبول ہے؟ لرزتے سرخ لب ہلے، کسی کے دل میں ہلچل مچا گئے۔ سنہری آنکھوں میں سجی سرخ لکیریں کسی کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھیں۔ آنکھوں میں چاہت لیے وہ اسے خود پر حلال کر چکا تھا، اس کو پورا کا پورا اپنا کر چکا تھا۔ چلو لڑکیوں، اس کا بازو پکڑتے شاداب خان نے اسے لے جانا چاہا، جو ڈر کر بازو چھڑواتے یمان کی طرف بڑھی۔ لالا مجھے نہیں جانا۔ روشیل خان کی شال میں لپٹی وہ یمان کا بازو پکڑ گئی۔ ایک آس ابھی بھی باقی تھی کہ شاید ان لوگوں کے دلوں پر رحم آ جائے، مگر صد افسوس کہ ان ظالموں کے دل موم نہ ہوئے۔ یمان سرخ نظروں سے ظالم بنے اپنے باپ کو دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گیا۔ اس کے جھٹکنے پر وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ روشیل نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے سنبھالا۔ اسے دیکھا جو بے یقین سی یمان اور دامل کو دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، اس کے اپنے اسے تنہا کر گئے۔ ان سب کی بے رخی دیکھ وہ نازک سی دھان پان سی لڑکی آواز کھوتے روشیل کی باہوں میں جھول گئی۔ دامل خانی کہاں ہے؟ ان کی پسندیدہ بریانی بنائی ہے آج ہم نے۔ اپنے ہاتھوں سے ٹیبل پر بریانی رکھتی وہ پلیٹیں سیدھی کرتے دامل سے پوچھنے لگی۔ جواب نہ پا کر ان تینوں باپ بیٹوں کو دیکھا، مگر انہیں اکیلے دیکھ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مچھر تو کہیں نہیں تھی۔ مچھر کہاں ہے؟ خان کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے فیروز کا قتل کر دیا تھا محترمہ۔ شمشیر خان کی چنگاڑتی آواز پر ثانیہ بیگم نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر جو سمجھ میں آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھتے وہ کرسی کا سہارا لیے کھڑی تھی، جیسے انہوں نے کچھ غلط کہا تو ان کا دل بند ہو جائے گا۔ ونی کرائیں ماں، دامل نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جو ثانیہ بیگم اس کے پاس آئی، کیا کہا؟ انہیں لگا جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ صدیوں سے روایت ہے ماں، ونی کرنا تو کر دیا۔ تڑاک! ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا کہ مضبوط مرد ہونے کے باوجود وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ بے یقین سے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا۔ گناہ تم نے کیا، سزا میری خانی بھگتے وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جو سر جھکائے اب کھڑا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی بحث نہ سنوں، شمشیر خان نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور شال صحیح کرتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ماں، یمان نے ان کے پاس آنا چاہا مگر وہ ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئی۔ مر گئی تمہاری ماں؟ یمان خان، تمہاری غیرت ذرا نہ جاگی؟ اپنی بہن کو ونی کر دیا؟ تم جیسے بیٹوں سے اچھا تھا خدا مجھے بیٹیاں ہی نواز دیتا، کم از کم یہ ظلم تو نہ ہوتا میری پھول سی خانی پر۔ بھاری لہجے میں کہتے ساتھ وہ مچھر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ چھوٹے خان بی بی کو ہوش آ چکا ہے اور وہ بہت رو رہی ہیں۔ نور نے دروازے کو بجاتے ہوئے کہا تو روشیل کندھوں سے شال اتار کر رکھتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ نازک سی حسینہ رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کون سا ظلم ڈھا دیا آپ پر؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے وہ اس پری پیکر کو دیکھتے پوچھنے لگا، جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مجھے میرے ہی اپنوں نے تنہا کر دیا؟ سر اٹھاتے وہ بھیگے لہجے میں بولی، سرخ سفید چہرے کے بکھرے بال، سرخ ہوتی ناک میں موجود وہ لونگ، ہائے وہ ہر بار اس پری پر دل ہار جاتا تھا۔ کوئی تنہا نہیں ہوتا، خدا ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ وہ ہر مسئلے کا حل ہے خانی، رونے سے بہتر تھا آپ اسے مدد مانگ لیتی، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا تو مچھر نے چونک کر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا۔ خدا کے علاوہ اس دنیا میں بھی آپ کے پاس ہوں خانی، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے سر پر شال صحیح کرتے وہ آہستہ سے بولا تو مچھر نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اس کے باپ کا فیصلہ تھا، وہ کیسے جھٹلا دیتی؟ آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ سوالیہ نظروں سے اس خوبرو انسان کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ روشیل نے لب دبائے اسے دیکھا۔ وہ کیا بتاتا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہی تو یہ ونی کا کھیل رچایا گیا تھا۔ بیوی کو بیوی ہی مانتے ہیں؟ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں اترتے سکون کو دیکھ مسکرا کر بولا تو مچھر نے نظر اٹھائی۔ آنسو تو رک چکے تھے مگر درد تو تھا نا، اس پر جان چھڑکنے والے بھائی اس کا باپ اسے منہ موڑ گئے۔ چلیں آپ کو آپ کی خالہ ساس سے ملواتا ہوں۔ اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے آیا جہاں وہ سبھی اکٹھا تھے۔ وہاں نور نے جلتی نظروں سے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ماں، آپ کی بہو ملازموں کی وجہ سے خانی کے چپے چہرے پر نظر پڑتے وہ مسکرا دیا۔ بی بی سرکار نے بظاہر نخوت سے سر جھٹکا ورنہ من تو کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لیتی، وہ ان کی بہن کا خون تھی۔
رانیہ کو خان بی بی پہلے ہی حویلی بھیج چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والے حالات۔ خان ڈیرے پر کرم داد ملنے آیا، آپ سے ملازم کے آ کر بتانے پر شاداب خان اور روشیل دونوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ لڑکی کام کہاں جاتے ہیں؟ بی بی سرکار نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے اب شال ہٹ چکی تھی۔ سنہری بڑی بڑی رونیں سے سرخ آنکھیں، سرخ چھوٹی سی ناک میں پہنی لانگ سرخ بینچے ہونٹ، وہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ یہاں آسمان سے اتری کوئی حور نہیں، میری ماں جان نے مجھ سے کبھی کام نہیں کروائے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کے صاف اور سیدھے جواب پر مانور کو آگ لگی۔ لیکن یہاں تو تمہارے یہ شہزادیوں والے نخرے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بی بی بنی ہو کر آئی ہو، خوشی سے بیاہ کر نہیں لائے تمہیں؟ دل جلاتی مسکراہٹ سے وہ اسے جلانے لگی۔ بی بی سرکار نے مچھا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ شہزادیوں والے نخرے میں اسی حویلی میں چھوڑ آئی ہوں، یہاں تو میں ملکہ کی طرح راج کرنے آئی ہوں۔ رہی بات ونی کی تو میری جان، بے شک میں ونی میں بیاہ کر لائی گئی ہوں، مگر ہوں تو اسی کی بیوی، زبردستی کا ہی صحیح مگر ہے تو میرا شوہر ہی نا۔ اس کے دل کی پہلی اور آخری حکمران ہوں گی میں، مچھا کے پرسکون لہجے میں دیا گیا جواب مانور کو انگاروں پر لوٹا گیا۔ بی بی سرکار نے سر جھٹکتے اپنی امڑتی مسکراہٹ کو روکا، خود پر قابو نہ کرتے وہ آگے بڑھتے اس پر ہاتھ اٹھا گئی۔ غلطی سے بھی غلطی مت کرنا محترمہ، ورنہ تمہارا غصہ غصہ ہے مگر میرا غصہ قہر، تم پر برسا تو فنا ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ کو سخت گرفت میں لیتے وہ دھیمی آواز میں گرائی تو ایک پل کے لیے مانور کا دل خوف سے بند ہوا، آنکھیں پھیل کر ساکت ہوئیں۔ بس کرو تم دونوں، مانور جاؤ جا کر آرام کرو، بی بی سرکار نے سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے کہا تو مچھا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑا، سرخ خلائی سر لاتے وہ اسے گھورتے وہاں سے چلی گئی۔ نور، بی بی سرکار نے زور سے پکارا، جبکہ نظر مچھا کے حسین سراپے پر ہی تھی۔ نور بھاگتی وہاں آئی، اسے لے جاؤ، جا کر سب سمجھا دو، انہوں نے حکم صادر کیا تو نور نے مچھا کا بازو پکڑنا چاہا جسے وہ جھٹک گئی اور خود ہی آگے جانے لگی کہ بی بی سرکار کی آواز پر رکی۔ لڑکی مچھا پلٹی اور بی بی سرکار چلتی اس کے سامنے آئی، اس کے کندھے پر رکھے دوپٹے کو چھالا اور وہ سیاہ دوپٹہ اس خوبصورت دوشیزہ کے حسین مکھڑے کو چھپا گیا۔ یہ باغی نہیں، اس کا حسن باغی ہے، میں نہیں چاہتی تمہیں چھوٹے خان دیکھیں اور وہ بھی باغی ہو جائیں، انہوں نے اس کے نازک سے ہاتھوں کو دیکھتے کہا، مگر وہ شاید جانتی نہ تھی کہ وہ حسینہ خان کے دل پر پہلے ہی جادو چلا چکی ہے، ایسی گہری دراڑ ہے کہ پتھر نما دل بھی اس کے آگے جھکنے کو تیار ہو چکا ہے۔ ماں، ہانی کو کہیں میری کافی لا دے، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ دامل کی آواز پر منہ تک جاتے ہاتھ رکے، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں جو سفید شلوار قمیض میں پیشانی سہلاتے وہاں آ رہا تھا۔ پیا، یا چھوٹے خان کے لیے کافی بنا لا، ملازمہ کو آواز دیتے انہوں نے سرخ آنکھوں سے اپنے سپوت کو گھورا، وہ شاید بھول چکا تھا اس کی کرنی اس کی بہن بھگت رہی تھی۔ کیوں، ہانی کدھر ہے؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے اس کے ہاتھ کی کافی پینے کی عادت ہے، سر لہجے میں کہتے اس نے نظر گھما کر ان سب کو دیکھا مگر کچھ یاد آنے پر لب بھینچ گیا۔ اسے خاموش دیکھ ثانیہ بیگم نے پیا کو اشارہ کیا تو وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ان سب کا ناشتہ تو صبح ہی صبح خانے کے ذکر پر ہو چکا تھا، سب کے دل بھر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پیا نے اس کے سامنے کافی رکھی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لبوں سے لگا گیا، مگر ایک گھونٹ بھر نہ سکا۔ شدت سے کپ کو زمین پر مارتے وہ باہر نکل گیا۔ خانی کے وہاں نہ ہونے کی وجہ بھی تو وہ خود تھا۔ آ گئی اپنی اصلی حالت پر، افسوس کہ خود کو ملکہ بولنے یا ماننے سے ملکہ بن نہیں جاتے، یہی ہے تمہاری اوقات۔ اسے کچن پلیٹس دھوتے دیکھ مانور نے کچن میں جاتے تندیہ انداز میں اسے دیکھا، پلیٹیں صاف کر کے رکھتے اس نے مڑ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوقات کی بات تو مت ہی کرو، دوسری بات یہ میری جان کہ کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ریاست کی ملکہ بننے سے پہلے ریاست کا دل جیتنا پڑتا ہے۔ ملازموں کو کھانا نکالنے کا کہتے وہ مسکرا کر بولی، ماں گھور رہی تھی، باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہو تم، کسی دن منہ کے بل گرو گی۔ اسے دیکھتے وہ دانت پیس کر بولی۔ ٹیبل پہ بیٹھی رانیہ نے اسے گھورا، ماں تمیز سے بات کرو، وہ رشتے میں بڑی ہیں ہم سے، ان کا رتبہ ہم سے بڑا ہے۔ رانیہ کی سرد آواز پر مانور نے مٹھیاں بیچتے منہ بگاڑا، بڑی ہوگی وہ اپنے گھر کو، مانور نے اپنے بال جھٹک کے کہا۔ مچھا جو ٹرے میں کھانا اٹھا کر جا رہی تھی رکی، تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ ٹرے اٹھاتے باہر نکل گئی۔ صبح سے کام سیکھنے کے چکروں میں وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی، پہلے کبھی اتنا کام اس نے کیا ہی کب تھا، پہلی بار کچھ کرنے کی ٹھانی تھی مگر اس کا نازک وجود یہ تبدیلی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ محترمہ آپ اندھی ہیں، گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر وہ اسے اڑاتے جا رہا تھا کہ کسی لڑکی کے سامنے آنے پر جھٹکے سے بریک لگاتے وہ باہر آتے غصے سے سرخ ہوا۔ محترمہ آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، آپ ذرا دیکھ کر چلا لیں، آپ کو بل تو نہیں آ جائے گا؟ سب نین مٹکاتے وہ اسے گھورتے بولی، ایک تو اس کی وجہ سے اس کا پانی کا مٹکا زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم، دامل نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر ٹھا کی آواز پر وہ مڑا، سامنے چودھری کے بیٹے روہیل چودھری کو دیکھ اس نے آئی برو اچکایا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، تم یہاں کس خوشی میں؟ لالا، اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا مٹکا ٹوٹ گئی، وہ روہیل کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، معصومے سے آنکھیں پٹ پٹاتے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دامل کی نظریں بے ساختہ اس پر جمی۔ پھر سے سر جھٹکتے روہیل کو دیکھا، لالا تم ہمیں بھول ہی گئے؟ روہیل کے خفگی سے دیکھنے پر اس کے لب دھیمی مسکراہٹ میں ڈھلے، ہمارے علاقے میں آ کر فائر مت کیا کر روہیل، تمہیں لاکھ بار سمجھانا پڑتا ہے، اگلی بار ایسا کیا نا تو تمہیں دور پھینک آؤں گا۔ اس کے گلے لگنے پر وہ اسے پیچھے کرتے وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ اویزا نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، لالا اس نے ہمارا مٹکا توڑا، ہمیں معاوضہ چاہیے۔ اویزا کی آواز پر روہیل کے ساتھ دامل نے بھی اسے دیکھا، پہلی نظر اور اب کی نظر میں فرق تھا۔ یہ اویز تو نہیں ہے نا؟ دامل نے سوالیہ نظر سے روہیل کو دیکھا جو ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکتے سر اس بات میں ہلا رہا تھا۔
عامل نے مسکراتی نظروں سے عویزہ کو دیکھا۔ لڑکی، چھوٹے سے مٹکے کے بدلے تمہیں معاوضہ چاہیے؟ اس کی بات پر وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتے بولا، وہ ہمارا چیز تھا، چھوٹا مٹکی ہو یا بڑا، اسے تمہیں کیا؟ تم ہمیں ہمارا مٹکی کا پیسہ دو یا نئی مٹکی لا کر دو۔ تیکھے انداز سے اسے گھورتی وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کا انداز عامل کا دل دھڑکا گیا۔ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی دھڑلے سے اسے کچھ بھی مانگ لیتی تھی۔ عویزہ، یہ عامل ہے جسے تم بچپن میں دا بولتی تھی، اور اب یہیں کھڑے رکھنا ہے یا حویلی بھی لے چلو گے؟ روہیل نے عویزہ سے کہتے عامل سے کہا تو وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ دا کا کیا مطلب؟ اسے اچھا تو دادا کہہ لیتی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ لٹ مار انداز میں اسے دیکھتی۔ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ روہیل کے بیٹھنے پر عامل نے سر جھٹکتے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ لڑکی، کدھر جا رہی ہو؟ اسے اوپر جاتے دیکھ بی بی سرکار نے اسے گھورتے پوچھا۔ مچھا گہری سانس بھرتے ان کے سامنے آئی۔ ماں جان، یہاں سب ہمیں بی بی سرکار کہتے ہیں۔ لڑکی، بی بی سرکار نے اسے گھورا تو مچھا نے نظر ذرا سا اٹھائی، انہیں دیکھا۔ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی کوئی الٹا جواب نہ دے سکی، اس کی عادت ہی کہاں تھی بدتمیزی کرنے کی۔ یہ تو کل ماں نور کی حرکت پر وہ غصہ ہو گئی تھی۔ کدھر جا رہی ہیں؟ سر جھٹکتے وہ اب کی بار ذرا نرمی سے پوچھنے لگی۔ نظر جھکا کر بات کرنے کا انداز انہیں بہت بھایا تھا۔ میں اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ سنہری آنکھیں جھکا کر وہ اتنے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی کہ بی بی سرکار منع نہ کر سکی۔ انکار بھرتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر زینے چڑھنے لگی۔ پیچھے ساتھی ماں نور کے اندر تو جیسے آگ بھڑک گئی۔ بابا، میری بہن وہاں گئی ہے، آپ ایسے اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ آپ کو ذرا سی یاد نہیں آ رہی اس کی؟ بکھرے بالوں کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے وہ شمشیر خان کے سامنے تھا جو ڈیرے کا کام کر رہے تھے۔ یمان کے سوال پر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے ہی کسی کو دے دوں گا؟ اس کے بیٹھنے پر شمشیر خان نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ یمان کی الجھن بھرے تاثرات دیکھ وہ گہری سانس بھرتے صوفے پر بیٹھے۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ یہاں کی ہر لڑکی ہمارے خاندان میں ہی بیاہی جاتی ہے، اور روشیل سے اس کا نکاح بچپن میں ہی تمہارے داجی کر چکے ہیں، جیسے تمہارا اور رانیہ کا۔ ایک نہ ایک دن خانی کو وہاں جانا ہی تھا، بس ان لوگوں نے راستہ غلط چنا۔ شمشیر خان کی بات سن یمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے کیوں نہیں معلوم تھا یہ سب؟ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہماری خانی کو ہم سے چھین لیا تو اب باری ان کی ہے، یمان نے تیز بھرے انداز میں کہتے اڑنے لگا کہ شمشیر خان کی سرد آواز پر وہیں رک سا گیا۔ یمان، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اور اگر میری عزتوں پر ذرا سی آنچ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اب ان کے لیے مجھے، یمان نے حیرانی سے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں سرخیاں اتر رہی تھیں۔ اگر وہ دشمن ہے تو دشمن سمجھے نا، آپ کو اپنے بھائی سے پیار امڑ رہا ہے، اپنی حد میں رہو، ہم تمہارے باپ ہیں، تم بننے کی کوشش نہ کرو۔ شمشیر خان اسے گھورتے اگر آئے تو وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھتے وہاں سے چل دیا۔ یہ تو پکا تھا کہ اب اس حویلی والوں کا سکون وہ برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بابا سائیں، یہ بے عزتی میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا، اگر وہ شاداب خان ہیں تو ہم بھی شاہ ہیں، روشیل خان کی بہن کو اپنا بنا کر ہی رہیں گے۔ دامیر شاہ نے اپنے باپ حبیب شاہ کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ کل ہم لوگ یہی کام سر انجام دیں گے انشاءاللہ، سردار سائیں نے اونچی آواز میں کہتے وہاں موجود ملازمہ کو دیکھا۔ بیٹا، 2 کمرے صاف کروا دو، کل مہمان آنے ہیں، حبیب شاہ نے کہا تو ملازمہ سر ہلاتی زینے چڑھتے اوپر کے کمروں کی طرف چلی گئی۔ ہم ناز بیگم سے کرتے ہیں بات، انشاءاللہ کل ہم رشتہ لے کر جائیں گے، تحفے تحائف کا انتظام تم کر لینا، وہ اسے کہتے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ان کے جاتے ہی کچن میں چھپا وجود نم آنکھیں لیے باہر آیا۔ شاہ جی، آپ نے تو ہم سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ وہ بھاری لہجے میں پوچھنے لگی۔ آنکھیں تھی کہ برسنے کو تیار تھی۔ دامیر نے بنا اسے دیکھے وہاں سے جانا چاہا، مگر وہ آگے بڑھتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا اب آپ کو محبت نہیں ہم سے؟ کیا اب آپ کو ذرا رحم نہیں آتا ہماری حالت پر؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر سر ٹکا کر آنسو بہاتی وہ اسے تڑپا گئی۔ دامیر نے ملازمین کو نظر انداز کرتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ جانم سائیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ میں اپنی شادی کی بات کب کر رہا ہوں؟ میری شادی تو میری جانم سائیں سے ہی ہوئی ہے، میرے پہلے اور آخری عشق سے۔ اس کی پیشانی کو لبوں کے پرتپش لمس سے مہکاتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ ملازمہ تو سر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے، ان کے سردار بہت بے شرم تھے۔ وہ کمرے میں نوک کر کے گئی تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ کچھ ہچکچا کر وہ آگے بڑھتی ایک انگلی سے اس کے بازو کو چھوتے اسے ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ روشیل، اٹھے کھانا کھا لیں۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے وہ اب اس کے بازو کو ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولی تو روشیل نے بازو ہٹائے اسے دیکھا۔ کالی شلوار قمیض میں اس کی شال پہنے وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ کھانا کھا لیں، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کھانے کی طرف اشارہ کر کے بولی تو وہ سر ہلاتے اٹھ بیٹھا۔ ارادہ وہی بیٹھ کر کھانے کا تھا، مگر اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ وہ خوشگوار حیرت سے اٹھتے صوفے پر آ بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، چھوٹا سا نوالہ لیتے وہ انگلیاں الجھاتے کہنے لگی تو روشیل نے ہنکار بھرتے اسے دیکھا۔ کیا میں کالج چلی جاؤں؟ میرے پیپر ہونے والے ہیں، وہ ہچکچا کر بولی۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے لگا وہ منع کر دے گا۔ کل رانیہ اور آپ تیار ہو جانا، میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن مچھا کی سانس میں سانس آئی۔ ایک تو اس شخص کے ساتھ اکیلے کمرے میں ڈر بھی لگ رہا تھا، سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر میں اسے گن اٹھائے دیکھ وہ منظر یاد آیا جب وہ اس آدمی کو مار رہا تھا۔ کھانا کھاؤ، اسے کامتے دیکھ وہ ایک نوالہ اس کی طرف بڑھا گیا۔ مچھا نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا۔ آگے ہوتے وہ نوالہ بمشکل ہی مگر حلق میں اتار گئی۔ منع کرنے پر ہو سکتا تھا وہ انسان اس کی جان لے لیتا۔ تم کھانا کھاؤ، میں شہر ہو کر آتا ہوں۔
اسے منہ سی کر بیٹھے دیکھے وہ مسکراتے لہجے میں کہتے ساتھ گاڑی کی چابی لیتے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم آنٹی، ثانیہ بیگم کے گلے لگتے وہ اونچی اور پرجوش لہجے میں بولی۔ ثانیہ بیگم کے ساتھ سب کی نظریں اس پر گئی جو بلیک جینز کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شرٹ میں بلیک ہی اسٹولر گلے میں لپیٹے بالوں کو ٹیل پونی میں باندھے لہرا رہی تھی۔ اویس کچھ دیر کے بعد ہی صحیح مگر وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اس کا ماتھا چومتے وہ اسے سینے سے لگا گئی۔ ان کی بچپن کی دوست کی وہ چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اس کا یہاں آنا نئی بات تھی کیونکہ وہ بچپن میں ان کے پاس ہی رہ جایا کرتی تھی، مگر بڑے ہونے کے ساتھ اس کی پڑھائی کی وجہ سے اس کا یہاں آنا کم ہو گیا تھا۔ مگر 10 سال بعد اسے یہاں دیکھ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ کیسی ہے میری بچی؟ بس آپ کی دعائیں ہیں جان۔ آنکھ بند کرتے وہ ثانیہ بیگم کے شرمانے پر کہکا لگا گئی۔ کمرے میں بیٹھے شمشیر خان کہکو کی آواز پر شال اوڑھے باہر آئے۔ سامنے کسی ولایتی لڑکی اور لڑکے کو دیکھ وہ وہاں آئے۔ ہماری بیگم کو ہمارے سامنے چھیڑ رہی ہیں آپ؟ اویس اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ وہیں ان کے ساتھ ہی بڑا جبان ہو گئے۔ آپ کی بیگم اتنی خوبصورت ہیں کہ ہمارا اپنے دل پر قابو نہیں رہتا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ کہکا لگاتے بولی تو دامل نے چور نظروں سے اسے دیکھا کہ اب زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ بابا یہ میشو جانم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ شمشیر خان کے ساتھ بیٹھتے وہ سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ اس کے سوال پر سب کے چہرے کا رنگ اڑا جسے ان دونوں نے خوب محسوس کیا۔ بچے تھک گئے ہوگے، منہ ہاتھ دھو پھر کھانا میں لگواتی ہوں، ثانیہ بیگم نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے سر ہلاتے اوپر کو بڑھے۔ یہ سامان کس کا ہے اور کون لایا ہے؟ نور کو بیگوں سے لدا اوپر جاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آئی، مگر پیچھے سے آتے روشیل کو وہ نہ دیکھ سکی۔ جی وہ خانی سرکار کے لیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ماں نور نے اس کے پاس سے پہنچتے وہ بیگ کھینچے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ روشیل کی سرد آواز پر ماں نور کے ہاتھ سے بیگ چھوٹتے زمین پر گرے۔ روشیل نے نخوت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کو اپنی ماں کی وجہ سے وہ برداشت کر رہا تھا، ورنہ وہ کب سے اسے وہاں سے نکال چکا ہوتا۔ وہ اس کی طرف مڑتی ہکلانے لگی۔ اسے لگا جیسے ابھی وہ اسے مار ڈالے گا۔ رہنے دو، یہ بیگ لے جاؤ میرے کمرے میں۔ نور کو نیچے سے بیگ اٹھاتے دیکھ وہ اسے روک گیا۔ ماں نور نے مٹھیاں مینچی۔ یعنی وہ اس کے لیے خریداری کر کے لایا تھا؟ اس کے لیے تو کبھی ایک انگوٹھی تک نہیں خریدی تھی ظالم نے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ بیگ اٹھا لو ماں نور، وہ زینے چڑھتے نرمی سے ادھوری بات کہتے رکا۔ ماں نور نے نم آنکھوں سے مسکراتے اسے دیکھا۔ اس کو رکتے دیکھ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بیگز اٹھاتے اس نے خان کو دیکھا جو عجیب سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ سب اب میری خانی کے قابل نہیں رہے، کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں نور کے ہاتھ سے بیگ گرے، خوشی سے جھومتے دل کے ہزار ٹکڑے ہوئے۔ آنسو لڑیوں کے مانند آنکھوں سے نکلتے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ گلابی ہونٹوں پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ اسے گری پڑی چیز سمجھتا تھا، کیا واقعی وہ کل کی آئی لڑکی اس کے لیے اتنی ہی اہم ہو گئی تھی؟ اسے مچا کی کل کی گفتگو یاد آئی۔ اس کے لہجے میں اتنا سکون، اتنا اطمینان، اسی لیے ہی تو تھا وہ لڑکی تھی۔ وہ جان سکتی تھی روشیل کی آنکھوں میں چھپے جذبات، کاش وہ بھی جان پاتی، مگر وہ ستم گر تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بات سنو، مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کہاں ہے میشو؟ اگلے دن دامل کو باہر جاتے دیکھ وہ اس کے سامنے آئی، سرخ گھٹنوں تک آتی شرٹ پر وائٹ جینز پہنے، بالوں کو کھولے وہ اس کا دل دھڑکا گئی۔ روجی کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اس کے سامنے آئی۔ اس کے یوں اچانک آنے پر دامل بڑبڑایا تو اویزہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بکواس نہ کرو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، فالتو کی بکواس سن میرا دماغ پک گیا ہے، اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتے اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اس کی شادی کر دی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ اویزہ پر تو جیسے حیرانی کے سارے پتھر ٹوٹ گئے۔ آنکھیں بڑی کرتے اسے گھورا۔ شادی کب، کیسے اور کیوں؟ بلانا تو دور، تم لوگوں نے بتایا تک نہیں؟ حیرت سے آنکھیں پاک کیے وہ صدمے بھری آواز میں بولی۔ بس جیسے بھی ہوئی ہوگی، سنجیدگی سے کہتے وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ مجھے گاؤں کی ٹپیکل لڑکی مت سمجھنا جو بنا اصل وجہ جانے ایویں ہی ان فالتو کی چیزوں پہ یقین کر لے۔ اصل وجہ بتاؤ، ورنہ میں دوسروں سے بھی جان سکتی ہوں۔ غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑتے وہ غصے سے سوال گو ہوئی۔ دامل نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ اویس وارن کرنے والے انداز میں اس کا نام لیتے وہ اسے ڈرانا چاہ رہا تھا، لیکن شاید وہ اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ اویزہ تھی، خوبصورتی کی ملکہ، شیرنی۔ اویزہ نام ہے میرا۔ غصے سے اسے گھورتے وہ وہاں سے نکل گئی۔ وہ جانتا تھا اب اس نے کوئی نہ کوئی پنگا لازمی لینا ہے۔ سر جھٹک کر وہ باہر چل دیا۔ نفاست سے سیٹ کیے کمرے میں وہ کھڑکی سے آتی روشنی میں اپنے آپ کو شیشے میں گھور رہی تھی۔ کس چیز کی کمی تھی اس میں؟ وہ حسین و جوان تھی، اوپر سے اسے محبت کرتی تھی، مگر شاید وہ اس کی قدر نہیں کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے ایسے نہیں ملنا۔ خان صاحب تمہیں اپنے نام نہ کیا تو میرا نام بھی ماں نور شاہ نہیں۔ جگمگاتی آنکھوں سے شیشے میں دیکھتے وہ کچھ بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کچھ لمحے سوچتے وہ مسکراتے ہوئے موبائل پر کسی کو کال کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کال اٹھانے پر اس نے سلام کیا۔ بابا کیا آپ کا کہنا ان کے لیے کافی نہ تھا جو میری چیزوں کو کسی اور کو خیرات میں دے دیا؟ مگرمچھ کے آنسو بہاتی وہ سامنے والے کو کمزور کر گئی۔ نہیں نہیں بابا جانی، خان خوش نہیں ہے اس شادی سے، وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں بابا، بس منی کے چکروں میں سردار صاحب نے ان کا نکاح کر دیا۔ روحان سے لہجے میں کہتے وہ اپنے باپ زبیر شاہ کو تیش دلا گئی۔ انہوں نے کچھ کہتے کال کٹ کی۔ ان کی بات پر ماں نور کے چہرے پر ڈھیروں سکون اترا۔ بس انتظار تھا تو کل کا۔ ظفر شاہ ان کی زوجہ کے 4 بچے تھے، حبیب شاہ، منیب شاہ، ثانیہ شاہ، ہیرا شاہ۔ حبیب شاہ کا ایک بیٹا دامیر شاہ اور ایک بیٹی ماں نور شاہ تھی جس سے آپ مل ہی چکے ہیں، جبکہ منیب شاہ کے 2 بچے تھے، جنید شاہ اور ایک بیٹی دل نشیں جو کہ دامیر شاہ کی منکوحہ تھی۔ ثانیہ اور ہیرا شاہ کی شادی ظفر شاہ کے دوست کے بیٹوں سے ہوئی تھی۔ ہیرا بیگم کی شادی کے بعد روشیل کے بعد انہیں بیٹی کی خواہش تھی۔ بیٹی نہ ہونے پر انہوں نے ماں نور کو اپنے بھائی سے لے لیا تھا۔
مگر اس کے کچھ دن بعد ہی وہ امیدیں ہو گئی اور رانیہ کی پیدائش پر وہ سب خوش تھے۔ خان سرکار نے بچپن میں ہی ایمان اور رانیہ کے ساتھ روشیل اور مچھا کا نکاح کر دیا تھا، مگر ان کی موت کے بعد اس ہنستے بستے گھر میں درار آ گئی۔ یعنی کس کی کالی نظر ان کی خوشیاں کھا گئی۔ جانم سائیں وہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی کہ دامیر کی آواز پر سر پر دوپٹہ لیتی کھڑی ہوئی خوبصورت سے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ کتنی بار کہا ہے کام مت کیا کرے، ملازم کس لیے رکھے ہیں ہم نے، آئندہ آپ کو کام کرتے نہ دیکھوں۔ اس کو گھٹتے وہ بیڈ پہ جا بیٹھا، اسے لگا وہ اس کی بات سمجھ گئی، مگر اسے پھر سے باہر جاتے دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ دل اسے بڑی آواز پر جہاں دل نشیں کے بڑھتے قدم تھمے وہیں دامیر اس کے رکنے پر ہون دانتوں تلے دبا گیا۔ آرام کرو، آپ کے بغیر بھی کام ہو جانے ہیں۔ اسے بیڈ پر آنے کا کہتے وہ اپنے کپڑے لیتے واش روم میں گھسا۔ تھکن زدہ وجود لیے وہ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ صبح سے کام کرتی وہ بھی فارغ ہوئی تھی۔ وہ فریش سا باہر آیا تو اسے سوئے دیکھ مسکراتی نظر سے اسے دیکھا، اس کے ساتھ جا لیٹا۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بند تھی، جیسے کتنی دیر تک روتی رہی ہوں۔ سرخ ہونٹوں پر کٹ لگے دیکھ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ جانتا تھا دل نشیں جب بھی پریشان ہوتی ہے وہ اپنے ہونٹوں کی دشمن بن جاتی تھی۔ اس کے کئی بار روکنے پر بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ پا رہی تھی۔ اس خطا کی سزا ضرور ملے گی جانب۔ اس کے بالوں کی چوٹیاں کھولتے وہ اس کے بال سہلاتے بولنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یہاں اس کی چاہت کے دل نشیں آگے ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپاتی پرسکون سی سو گئی۔ اس کی اس حرکت پر دامیر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ اس کی کمر پر ہاتھ لپیٹے اسے خود میں بیٹھ گیا۔ سائیں صبح سے اسے خود لاپرواہ دیکھ وہ بلائی پھر رہی تھی۔ اب جب برداشت نہ ہوا تو روم میں آتے اسے پوچھنے لگی جو جانے کہاں کی تیاری میں مصروف تھا۔ ہاتھ میں گھڑی پہنتے اس نے مصروف لہجے میں کہا تو دل نشیں کی آنکھیں بے ساختہ ہی بھر آئیں۔ من چاہے شخص کا نظر انداز کرنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اب ناراض ہے مجھ سے؟ اس کو جاتے دیکھ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بھیگی آواز میں سوال کو ہوئی۔ تکلیف تو دامیر کو بھی ہوئی تھی جب اسے یوں تھکن سے چور ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ اس کی تکلیف کہاں سمجھتی تھی۔ دل ہم ناراض نہیں ہیں، بس افسوس ہے ہمیں کہ آپ ہماری باتیں نہیں مانتی۔ جب بات مانی ہی نہیں تو ناراض ہو کر کیا فائدہ؟ خیر ہٹیے، مجھے زمینوں پہ جانا ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ کہنے لگا تو دل نشیں نے حیرانی سے بھیگی آنکھیں واق کی اسے دیکھا۔ میں سب کچھ تو مانتی ہوں میں نے، کہتے کہتے وہ رکی۔ دل میری جان اب آپ کام نہ کیا کرے، گھر میں ملازم ہے کام کرنے کے لیے، کھانا آپ بنا رہی ہوتی ہیں اور جان ہماری سولی پر لٹکی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے کہ اس کے الفاظ یاد آئے تو اس کی آنکھیں مزید بھیگی۔ وہ چاہے منع کرتا تھا مگر اس کی ماں جان وہی تو اسے کھانا بنانے کا کہتی تھی۔ کام نہ کرتی تو اس کی ساس ناراض، کام کرے تو اس کا شوہر ناراض، وہ کرتی ہی کیا آخر؟ داسائی ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن کبھی کبھار انسان کی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ کی عزت نہیں کرتے یا ہم آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، لیکن آئندہ کے بعد آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سر جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہتی وہ وہاں سے جانے لگی۔ لیکن کیا دامیر اسے ناراض کر کے جانے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ میرا دل ناراض مت ہوا کریں آپ، کیونکہ آپ کی ناک پھول جاتی ہے جو ہمیں بے حد پسند ہے، اور ہماری ذرا سی جسارت پر آپ نے بے ہوش ہو جانا ہے، اسی لیے ذرا احتیاط برتیں، کیونکہ یہ سادہ سا بندہ بشر بھی اس جیسی لا علاج بیماری پر مبتلا ہے اور ہر وقت اپنے جذبات پر بند باندھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہنے لگا تو دل نشیں کی جیسے سانسیں رک سی گئی، ساری سنجیدگی ہوا ہوئی۔ خانی وہ کچن میں آیا جہاں وہ صبح کی چیزیں سمیٹ کر اب چیئر پر درد سے پھٹتے سر کو پکڑے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ وہ بولتے بولتے رکا، غور سے دیکھا تو اس کی سنہری آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے سنہرے لمبے بال جوڑے سے کھل کر اس کے کندھوں پر آن گرے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ روشیل کا دل یہ لمحہ رک جانے کی تمنا کر رہا تھا۔ اس کی نظریں آہٹ پر کھڑکی میں کھڑے دین چاچا جو ان کا ملازم تھا اس پر گئی، جو مچھا کے کمر پر جھولتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ روشیل کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ وہاں سے بھاگا۔ چنی کہاں ہے تمہاری؟ مٹھیاں بیچتے وہ اس کے پاس آیا جو سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی سخت تیش بھری آواز سن جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے دیکھنے لگی جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی شال کو خود پر لپیٹ گئی۔ سنہری آنکھوں میں چھایا سرخ پن اس کے ضبط کا گواہ تھا، کمزوری کے باعث اس کے چکر آ رہے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں آئندہ یہ شال میں تمہارے سر سے اتری نہ دیکھوں۔ اس کے بازو کو سخت گرفت میں جکڑتے وہ اس کے منہ پر گرایا۔ خوف سے کانپتے وہ سر اس بات میں ہلا گئے، آنکھیں تھی کہ بہنے کو تیار تھی، زبان نہیں ہے منہ میں۔ اس کے جبڑے کو پنجے کی سخت گرفت میں لیتے وہ دھیمی آواز میں دھاڑا تو مچھا نے خوف سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ جی، بازو اور چہرے پر موجود گرفت اسے مزید نہ ڈھال کر رہی تھی۔ اس کا شدت سے کانپنا بھی وہ ظالم نظر انداز کر چکا تھا۔ آئندہ یہ من بھر کر سر ہلانے سے بہتر ہے 2 گز کی زبان کو ہلا لینا۔ اس کے چہرے کو پیچھے کرتے وہ غصے سے بولا۔ دن بھر کی تھکاوٹ بخار سے کانپتا وہ نازک وجود، اوپر سے ظلم یہ کہ وہ ستم گر بنا ہوا تھا۔ ایک دم نڈھال ہوتے وہ اس کے کندھے پر ڈل گئی۔ خانی اس کو یوں بے ہوش ہوتے دیکھ وہ چونکا، اس کے گال تھپ تھپائے تو اندازہ ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ اپنی لاپرواہی پر اسے جی بھر کے غصہ آیا۔ جلدی سے اس کے بخار سے تپتے وجود کو لیتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا یامان۔ وہ آج یوں ہی آئی تھی مگر سامنے یامان کو دیکھ وہ جلدی سے اندر جانے لگی، مگر وہ آگے بڑھتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ رانیہ ارد گرد دیکھتی کر آئی، مگر وہاں فرق کسے پڑتا تھا، یہ ہاتھ تو اب تمہاری مرنے پر ہی چھوٹے گا۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتے وہ اسے گاڑی میں پٹکتے بولا۔ رانیہ ایک دم خوف سے اسے دیکھا جو بکھرے بکھرے حلیے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔
یمان مت کو میری جان آگے ہو کر اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ رانیہ نے چونک کر اس کے اس انداز کو دیکھا۔ وہ تیرا شوہر ہے رانی، کچھ دن پہلے خان بی بی کی بات سماج میں گونجی، مگر وہ سر جھٹکتے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک گئی۔ اپنی حدود میں رہے خان صاحب، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ منہ بگاڑ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بولی۔ یمان جو اس کے ہاتھ جھٹکنے پر کہتا، اس کا پرسکون انداز دیکھ اسے اندازہ ہوا کہ رانیہ کو بھی معلوم ہے۔ اس نے کہا شاید بی جان نے بتایا۔ میری کوئی حد نہیں میری جان۔ اس کے بازو کو جھٹکے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا، جانے کس احساس کے تحت، مگر ان دونوں کے دل دھڑک اٹھے، ایسے جیسے اس لمس پر ان دونوں کا دل جھوم رہا تھا۔ رانیہ چاہ کبھی اسے پیچھے نہ کر سکی۔ ذرا سا ہونٹ کھولتے وہ گہری سانس بھرتے دل پر ہاتھ رکھ گئی، اس کی کلون کی خوشبو کے ذریعے اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اسے محسوس کرتے جیسے دنیا جہاں سے بیگانہ ہوا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے، نرمی سے پیچھے ہوتے وہ اس کے سرخ تمتماتے چہرے کو نہارنے لگا، جو آنکھیں میچے بیٹھی گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ اس کی گال پر شدت سے لب رکھ گیا، مونچھوں کی چبھن اور ہونٹوں کا نرم گرم سا لمس اپنی گال پر محسوس کر وہ کسمساتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی، ہونٹ دانتوں سے کترتے وہ جیسے اپنی اندرونی حالت پر قابو پانے لگی۔ یمان یونی سہمی سی کامتی آواز سن وہ نرمی سے پیچھے ہوا، مسکراتی نظروں سے اسے وہاں سے بھاگتے دیکھنے لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب ماں نور اور روشیل کی شادی کر دی جائے، منیب شاہ نے باروب لہجے میں کہا، تو شاداب خان نے مٹھیاں بھیجتے ان کے اس انداز کو ضبط کیا۔ ہم ماں نور کو اپنی بیٹی بنا کر لائے تھے، بہو نہیں۔ شاداب خان نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا، ان کی بات پر منیب شاہ کو ماں نور کی بات سچ لگی۔ شاداب خان، بیٹی وہ ہماری ہے، یوں سمجھو کہ ہم رشتہ لائے ہیں اپنی بیٹی کا۔ تعمیر کے ہاتھ دبانے پر وہ کچھ سوچتے بولے۔ شاداب خان نے تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔ ہمارے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے منیب، بی بی سرکار نے جیسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ غنی ہو کر آئی ہے وہ لڑکی، میری بیٹی تو عزت سے بیاہی جائے گی، منیب شاہ کی بیوی نے فخر سے گردن اکڑ کر کہا۔ تم اچھا کو کچن سے لے کر آتا۔ روشیل سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکا۔ ماموں جان، بدنام وہ ہوتے ہیں جن کی عزت ہو، اور الحمدللہ میری بیوی کی عزت آپ کی بیٹی سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اور رہی بات عزت سے بیاہنے کی، تو ماموں جان ہم خوشی سے نہیں مانگ رہے آپ کی بیٹی کو، بلکہ آپ ہی اسے ہمارے سر پر مسلط کرنے پر تلے ہیں۔ شعلہ بھر نگاہوں سے ماں نور کو گھورتے اس نے سرد لہجے میں کہا، وہ تو کچھ کھانے کو لایا تھا کیونکہ اس کی خانے کی طبیعت خراب تھی، مگر ان کی باتیں اسے آگ لگا گئی تھیں۔ حد میں رہو لڑکے، تم ہماری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ منیب شاہ اونچی آواز میں دھاڑے، منہ پر ہاتھ رکھتے وہ روشیل کی نفرت محسوس کرتی اوپر کی طرف بھاگی۔ اس کے ارادے خطرناک تھے جن سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ اگر اتنی ہی عزیز ہے اپنی بیٹی تو ماموں جان اسے یہاں سے لے کر کیوں نہیں جاتے آپ؟ ہم آج ہی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں گے، مگر اس کے بعد شاداب خان ہم تمہیں خوش نہیں رہنے دیں گے اس دو ڈکے کی لڑکی کے۔ ماموں جان اپنی حد میں رہیں، ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا، اور خوش رکھنے والی خدا کی ذات ہے، مٹی کے انسان تو بس باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ نور جاؤ ماں نور، بی بی کا سامان لے آؤ۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ لال ہیرا، آج کے بعد تم مر گئی ہمارے لیے، منیب شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جو شاداب خان کے ہیرا بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دبایا جو رونے لگی تھی۔ ٹھا گولی کی آواز سن وہ سبھی چونکے، اپنے کمرے سے آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اوپر کو بھاگا، ہاتھ میں تھامے دوائیوں کے پیکٹ زمین پر گرے، وہ سبھی اوپر کو بڑھے، جہاں کسی کے کہکے تو کسی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے میرے شوہر کو مجھ سے چھینتی ہو۔ بادشاہ کی گھراہٹ سن وہ کمرے میں آیا، اسے ماں نور کا گلا پکڑے دیکھ ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ میرا تھا وہ جسے تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے جھٹکتے وہ اسے دھکا دیتی دھیمی آواز میں چیخی، اسے چھیننا چاہتا ہے کون؟ تمہاری نظروں کے سامنے اسے حاصل کروں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ ماں نور تنفر سے اسے دیکھتے پھنکاری۔ مچھا کے سرخ ہونٹوں پر قاتل سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا، ہاتھ میں موجود چیز پر گرفت مضبوط ہوئی۔ اس سب کے کہ تم زندہ بچو گی تب نہ۔ جھٹکے میں اٹھتے اس پہ بندوق تان گئے، نفرت بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ وہ تمسخر سے آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگی، وہ جو مزے سے ان دونوں کو الجھ سے دیکھ رہا تھا۔ مچھا کے سرخ ہاتھ میں بندوق دیکھ وہ چونکا، جبکہ ماں نور کی آنکھیں ایک بار پھر پھیل چکی تھی۔ خانی گولی اس کے جسم میں پیوست ہوئی، سرخ خون اس کی سفید فراق کو داغدار کر گیا، کندھے پر پھیلی شال سمیت وہ زمین پر۔ سوچا تھا خان سے شادی کر کے تمہیں ذلیل کروں گی اور روشیل خان کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، لیکن شاید قسمت کو تمہاری بہتری منظور نہیں۔ گن کا رخ اس کی جانب کرتے وہ لہو رنگ نظروں سے اسے گھور رہی تھی، نم آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ بیڈ پر سوئی خانی نے پہلے تو حیرانی سے اسے دیکھا، اس کی بات اور ہاتھ میں موجود گن کو دیکھ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ نرم سے کارپیٹ پر سرخ نازک سے پاؤں رکھتی وہ بیڈ سے اتری۔ ضروری نہیں جو تم کہو جو سوچو وہی ہو، کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہمارے سوچ کے برعکس ہو جاتی ہیں۔ ہلکی پھلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے اس نے روشیل کی ہی شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلا لی، اس کے براؤن خوبصورت بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ تم جتنا بولنا ہے بول لو، کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بھی بتا دو، ہو سکتا ہے میں تم پر ترس کھا کر وہ خواہش پوری کر دوں۔ کچھ سخت بولنے سے گریز کرتے وہ شیطانی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بولی۔ بخار سے تپتی خانی نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ میری آخری یہی خواہش ہے کہ تم لاکھ جتن کر لو لیکن تمہیں وہ میسر نہ ہو، جو میرا ہے وہ تمہیں مرتے دم تک حاصل نہ ہو۔ سرخ ہونٹوں کو بھینچتے اس نے جیسے دعا کی،
وہ دعا جو مانور کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ کمبخت، تیری اتنی مجال تو مجھے بدوا دے گی۔ گن کی بیک سائڈ اس کے سر پر مارتے وہ گرائی۔ اچانک وار پر خانی سر پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑائی۔ خون کی چند ایک بوندیں اس کے پیشانی پر ابھری۔ لہو رنگ نظروں میں درد کا تاثر ابھر کر مدھم ہوا۔ میرے سامنے تمہاری اوقات ایک چونٹی کی مانند ہے، میں چاہوں تو تمہیں مسل کے رکھ دوں، مغرور انداز میں کہتے اس نے ایک ادا سے کھلے بالوں کو جھٹکا۔ غرور تو اس کی ہر ادا میں چھلک رہا تھا۔ چٹاک خانی کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے جیسے اس کے سارے طبق روشن کر دیے۔ گن ہاتھوں سے چھوٹتے مچھا کے قدموں میں گری۔ چونٹی کو بھی کبھی ہلکے میں مت لینا مانور، کیونکہ یہی چونٹی ہاتھی کو بھی تگنی کا ناش نچانے کی سکت رکھتی ہے۔ رہی بات مسلنے کی تو میں لاوارث نہیں ہوں، میرا باپ، میرے بھائی اور میرا شوہر سلامت ہے۔ تم کوشش کر کے دیکھو، تمہارا حال نہ بگاڑ دے تو کہنا۔ اسے پیچھے کو دھکیلتے وہ بیڈ کی پینتی سے سہارا لیے کھڑی ہوئی۔ وہی باپ بھائی جنہوں نے تمہیں بوجھ کی طرح سے سر سے اتار پھینکا، اور شوہر شوہر کہتے وہ پاگلوں کی طرح کہکا لگانے لگی، جبکہ اس کے قدم پیچھے سنگار میز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سر میں اٹھتی درد کی لہریں نظر انداز کرتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ مانور کی آنکھیں ایک بار پھر پھیل چکی تھیں۔ ٹھاک کی آواز۔ اس سے پہلے خانی ٹریگر دباتی کہ روشیل کی بندوق دراز سے نکالتے مانور نے ایک فائر مچھا پر کیا۔ بندوق سے نکلا شعلہ خانی کے دل کے قریب پیوست ہوا۔ خون اس کے سفید فراق کو داغدار کر گیا۔ کندھے پر پھیلی شال سمیت وہ زمین پر گری۔ اپنے ہاتھوں میں موجود گن پھر مچھا کو دیکھا جو لہو لہان پڑی تھی۔ بابا پتہ نہیں کیوں میرا دل خانی کی طرف سے بہت پریشان ہے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ بابا چلے مل کر آتے ہیں۔ دامل آج شمشیر خان کے پاس آیا تھا۔ اس کا دل بہت بے چین تھا، جیسے کچھ سخت غلط ہو رہا ہے۔ اسے ہر طرف گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ پاگل مت بنو دامل، ابھی میری رانیہ بیٹی سے بات ہوئی ہے۔ خانی ٹھیک ہے، تم جاؤ زمینوں پر کام دیکھو، ہم آدر آرام کریں گے، شمشیر خان اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے، جبکہ ان کا اپنا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ سردار بعد میں تھے، مگر ایک بیٹی کے باپ پہلے تھے۔ وہ بیٹی جس میں ان کی جان بستی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی آویزا نے یامان کو تیزی سے حویلی سے باہر جاتے دیکھا۔ اس سے پہلے ہی شک تھا، مگر اس کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا۔ روہیل کے ساتھ اسے کل چلے جانا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ یہ گتھی سلجھانا چاہتی تھی۔ گاڑی کی چابی پکڑتے وہ یامان کے پیچھے نکلی تھی، جو اب ہاسپٹل کی طرف ریش ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ ہاسپٹل میں کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا یامان لالا حویلی میں کسی سے رابطے میں ہے؟ اگر ہاں تو میرے پوچھنے پر بتایا کیوں نہیں؟ انہیں لگا ہوگا شاید میں اسے ملنے چلی جاؤں گی۔ خود سے ہی باتیں کرتے وہ یامان کی گاڑی کے پیچھے جا رہی تھی۔ دماغ مختلف سوچوں میں الجھا تھا، جانے کون تھا ہاسپٹل میں۔ ٹھاک کی آواز پر جہاں وہ سب ساکت ہوئے، وہیں روشیل جھٹکے سے اوپر بھاگا۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے جو منظر اس نے دیکھا وہ سوہان روح تھا۔ اس کی خانی خون سے لت پت زمین پر پڑی کرا رہی تھی۔ جلدی سے اس کے پاس پہنچتے وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا۔ مچھا میری جان، آنکھیں کھولو، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی سفید پڑتی گال تھپ تھپاتے وہ دیوانہ وار پوچھنے لگا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ سب ساکت و جامد ہوئے۔ خانی کے بعد ان سب کی نظروں کا رخ میز کے پاس گن پکڑ کر کھڑی مانور پر گیا۔ منیب شاہ نے جلدی سے آگے بڑھتے مانور کو گلے سے لگایا، جو سہارا ملتے ہی گن پھینکتے چھپ سی گئی۔ کچھ گرنے کی آواز وہاں پھیلے سناٹے میں خلل پیدا کر گیا۔ روشیل نے خونخوار نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا، جو چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ رنگ آنکھیں دیکھ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اگر میری خانی کو کچھ ہوا نا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ خانی کو گود میں اٹھائے وہ باہر جانے سے پہلے مانور کو گھورتے وحشت بھرے لہجے میں بولا تھا، منیب تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اس سے پہلے ہم کچھ سنگین کر بیٹھے۔ شاداب خان نے غصہ ضبط کرتے کہا اور روشیل کے پیچھے نکلے۔ انہیں اپنی بہو کی فکر تھی۔ لالا مانور نے دامیر کو بلایا، جو سنجیدگی سے شاہ حویلی کے زینے چڑھتے اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس کی پکار پر رکا۔ لالا میں جان کر وہ بولنے لگی کہ دامیر نے ہاتھ اٹھائے اسے روکا۔ ہم لوگ تمہیں یہاں لائے ضرور ہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ آج والا واقعہ بھول گئے ہیں۔ ہماری مجبوری نہ ہوتی تو ہم ایک قاتل کو کبھی بھی حویلی نہ لاتے۔ بابا جان بس جلدی سے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈے اور بیاہ دے اسے، مجھے یہ لڑکی اب اس حویلی میں نہیں چاہیے۔ منیب شاہ کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ نظریں گھمائیں تو کچن سے جوس کے ساتھ لوازمات لے کر آتے دلشی دکھائی دی۔ دل، یہاں کوئی مہمان نہیں آیا جو مہمان نوازی کا سامان آ رہا ہے، ابھی اسی وقت کمرے میں چلو۔ توپوں کا رخ اب دلشی کی طرف تھا، جو اس کے کہنے پر سر جھکا چکی تھی۔ دامیر بچے، ابھی باورچی خانے میں بہت کام پڑے ہیں، تم جا کر منہ ہاتھ دھو، یہ تب تک آ جاتی ہے۔ دامیر کی والدہ نے چنی صحیح کرتے کہا، مگر دامیر کے تاثر دیکھ چپ ہوئی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لے سب، آج کے بعد میری بیوی کسی کی خدمت نہیں کرے گی، اپنے کام نوکروں سے کروائے۔ وہ سب کو تنبیہ نظروں سے دیکھتے سنجیدگی سے بولا اور دلشی کو اوپر آنے کا کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اوپر چلا گیا۔ آپی آپ جوس لیں، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ مانور کو جوس دیتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ دامیر کی والدہ نے خفگی سے دلشی کی پشت کو دیکھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری خانی کی حفاظت کرو گے، یہ سنبھال کر رکھا تھا تم نے کہ کچھ دنوں بعد ہی میری بہن میری خانی ہاسپٹل میں بے سدھ پڑی ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ جلدی سے اندر بھاگا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ہی اسے روشیل اور شاداب خان نظر آ گئے۔ اس کے پاس پہنچتے وہ اس کا گریبان پکڑتے گھر آیا۔ یامان ہوش کے ناخن لو، یہ سب اچانک ہوا۔ شاداب خان نے اسے پیچھے کیا۔
جو غصے سے بھپڑا شیر بنا ہوا تھا۔ کس کی اتنی مجال ہوئی کہ میری خانی کو گولی مار دی؟ اور آپ لوگ کہاں تھے؟ کیا میری بہن کی یہی عزت ہے؟ اس دن تو آپ لوگ بہت یقین دلا رہے تھے مجھے کہ خانی آپ کی بھی بیٹی ہے۔ یمان کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، آنکھیں سرخ لہو ٹپکا رہی تھیں، بنچے ہونٹ کے سخت بولنے پر خود کو روکے ہوئے تھے۔ یمان، وہ آج بھی ہماری بیٹی ہے، ہماری عزت، ہماری خانی، جتنی وہ تمہیں عزیز ہے اتنی ہی ہمیں بھی ہے۔ شاداب خان کچھ برہمی سے بولے۔ اتنے میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میری بیوی، دیکھے پیشنٹ کی حالت کافی خراب ہے، ان کا خون کافی مقدار میں ضائع ہو چکا ہے اور گولی دل کے قریب لگی ہے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ان کی حالت میں سدھار آ جائے، مگر ان کی حالت بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش آ جائے، ورنہ آئی ایم سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ایک ہی سانس میں کہتے وہاں سے جانا مناسب سمجھا، ورنہ ان تینوں کے تاثرات دیکھ انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ کیا مچھا کو گولی لگی ہے؟ عویزہ کا منہ حیرت سے کھلا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے تو شروع سے ہی مچھا کو اپنے باپ بھائیوں کے ہاتھوں کا چھالا بنا دیکھا تھا، پھر ایسے کیسے یہ لوگ اتنی لاپرواہی برت گئے کہ اتنی نازک سی خانی اب زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات لیے وہ وہاں سے نکلی۔ اس کا پورا ارادہ دامل کے پاس جا کر اس کی اچھی خاصی کرنے کا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ سب سے؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ دلنشیں پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ تعمیر سائیں، اسے خاموش دیکھ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر آنکھوں سے ہٹا گئی۔ اس کے اس عمل پر دامیر نے سرخ آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر ہی دلنشیں گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے سکون چاہیے دل۔ اس کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھ وہ اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ نظروں کا مرکز اس کا پریشان سا سہما چہرہ تھا، شوق سے کھلی آنکھیں تھیں۔ سائیں، وہ لرزتی پلکیں جھکی سرخ گالوں پر سایہ فگن ہوئی۔ پریشانی میں بھی دامیر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ کیسا گزرا دن؟ اسے اپنے اوپر لٹاتے وہ اس کی کالی چنری کو ہٹاتے اس کے ریشمی بال سہلا رہا تھا۔ دلنشیں اس کے سینے پر سر رکھے اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی، جو کافی تیز تھی۔ کوئی حویلی میں تھا نہیں، ماں جان کام میں مصروف تھی۔ اداسی بھرا دن تھا، جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ وہ منہ اس کے سینے میں چھپاتی بولی، او تو میرے دل کا دن میرے بغیر اداس گزرتا ہے، چلیں کل کا پورا دن ہمارے دل کے نام۔ اس کو بیڈ پہ لٹاتے وہ اس کے اوپر آتے بولا تو دلنشیں نے آنکھیں میچی۔ وہ کھانا منمنا کر کہتے وہ میچی آنکھیں واک کرتے اسے دیکھنے لگی۔ نظروں کا نظروں سے ملنا تھا کہ قیامت، وہ جیسے ان خوبصورت سی آنکھوں میں کھو ہی گیا تھا۔ کمبخت، اب کھانا کون کھانا چاہے گا؟ ہمیں تو آپ کی دید کی بھوک ہے۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ خمار بھری آواز میں بولا۔ دلنشیں نے سانس روک کے اسے دیکھا۔ میں مدد کروں؟ دامیر نے سوالیہ نظروں سے دلنشیں کو دیکھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سانس روکنے میں نظریں اس کے ہونٹوں پر جمائے وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ گہری نظریں سرخ ہونٹوں پر تھیں۔ دلنشیں نے کچھ کہنے کو لب واک کیے ہی تھے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ویسے کافی خوش ہوں گے نا تم کہ تمہاری سر سے بوجھ اتر رہا ہے۔ وہ ڈیرے سے گھر کے لیے ہی نکل رہا تھا کہ سامنے سے عویزہ آ کر بولی۔ دامل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سا بوجھ؟ آنکھوں پر سے گلاسیں اتارتے اس نے ناسمجھی والے انداز سے پوچھا۔ عویزہ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے؟ خانی بوجھ ہی تھی نا، خوش ہو جاؤ تم، بوجھ اتر رہا ہے تم لوگوں کے سر سے۔ ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ غصے سے تپتے چہرے سمیت سرخ نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ آگ بگولا ہو رہی تھیں، آنکھیں تھیں کہ بہنے کو تیار تھیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ صبح تک تو وہ ٹھیک تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات جیسے دامل کو آگ ہی لگا گئی۔ غصے سے اسے دیکھتے وہ بے ساختہ دھاڑا۔ یمان لالا ہاسپٹل ہیں اور تم ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ دامل کا غصہ جانے کیوں مگر اسے جھوٹ لگا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ دامل خان سے نفرت محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مجھے معلوم نہیں۔ اس کی بات سن اس کے سر پر جیسے آسمان گرا، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے وہ جیپ کی چابی لیے وہاں سے بھاگا۔ شکر ہے کہ میں حویلی کی بیٹی نہیں ہوں، یہاں کے لوگ تو ظالموں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ایک غلط فہمی اسے خان سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے جلد از جلد وہاں سے جانا تھا۔ وہ کیسے ان ظالموں کے بیچ رہ سکتی تھی؟ ان ظالموں کے شہر میں ظالم ہی رہ سکتے ہیں۔ آہستہ سے بڑبڑاتے وہ گلے میں اسٹالر صحیح کرتے گاڑی میں بیٹھی۔ اسے دور جانا تھا، وہاں سے بہت دور۔ رات کی تاریکی کسی کے لیے سکون کا باعث تھی تو کسی کو بے سکون کیے ہوئے تھی۔ رات کا اندھیرا اسے ڈرا رہا تھا۔ ماں، کیا خانی ہمیں چھوڑ جائے گی؟ ماں لالا مار ڈالیں گے ماں نور کو۔ ماں سرکار ہم کیا کریں؟ ان لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی ہمارے لیے کتنی بدگمانیاں ہیں۔ ماں ہم کیا کریں گے؟ بی بی سرکار کی گود میں سر رکھے وہ بے دہانی میں بڑبڑا رہی تھی، آنکھیں سب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بی بی سرکار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دعا کرو میری جان سب ٹھیک ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ خود بھی پریشان تھی۔ وہ ان کی بھانجی ہونے کے ساتھ ان کے لگتے جگر کی بیوی بھی تھی۔ کتنے سالوں بعد انہیں اپنی بہن کو دیکھنے کی چاہ ہوئی تھی۔ دل میں ایک امید سی جاگی تھی کہ شاید آج وہ اپنے دل عزیز بہن کو مل سکیں گی۔ اللہ کرے مچھا ٹھیک ہو جائے، خدا کرے وہ ہم دو خاندانوں کی ایک کرنے کی وجہ بنے، خانی جیسے کام کر دکھائے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی۔ اس بار شاید ان کے درمیان سب ٹھیک ہو جاتا۔ ہماری بیٹی، ہماری خانی، کس نے ہماری بیٹی کو نقصان پہنچانے کی جرأت کی؟ شمشیر خان کی چنگھاڑتی آواز پر جہاں بے سود بیٹھا روشیل ان کی طرف بڑھا، وہیں شاداب خان نے ایک نظر اپنے بھائی کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ بابا جان، روشیل بے ساختہ ہی ان سے لگا۔ اس کا یہ انداز شمشیر خان کو کسی انہونی کا احساس دلا گیا۔ روشی، کیا ہوا ہے؟ انہیں چھوٹا سا روشیل یاد آیا۔
وہ جب بھی بہت زیادہ درد میں ہوتا تو اسے ایسے ہی ان کے گلے سے لگ جاتا تھا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے انہوں نے اسے ہمت دی۔ شاداب خان نے چونے گھاؤں سے سسر داماد کو دیکھا جو شاید اسے بھول گئے تھے، تو کیا انہیں امید تھی کہ ان کا بھائی ان سے ملے گا؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈاکٹر باہر نکلی، انداز میں ندامت تھی، جھکی نظریں، سوری شی از نو مور، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ایسے میں ان کو بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ روشیل کو لگا جیسے کسی نے ایک پل کو اسے عرش سے فرش میں لا ٹپکا ہو۔ ابھی تو خوشیاں اس نے صحیح سے محسوس بھی نہیں کی تھی کہ پہلے ہی خوشیاں اس سے روٹھ گئی تھیں۔ اسے لگا اس کی زندگی میں تھم گئی ہے۔ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر ابھی مڑی ہی تھی جب یمان کے پیچھے لڑکا کھڑا آگے آیا۔ ڈاکٹر میری وائف، وہ کیسی ہیں؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر پلٹی۔ ایک پل کو ان کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہوئی۔ آپ دونوں میں سے ولید کون ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ لڑکا آگے آیا۔ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کا پورا وجود تو جیسے کان بن گیا تھا۔ میں، وہ لڑکا گھبراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مسٹر روشیل، ٹیم سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کی وائف ابھی انڈر آبزرویشن ہے، ان کو ہوش آ چکا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ اینڈ مسٹر ولید، سوری ٹو سے یور وائف از نو مور، روشیل سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف مڑی۔ ان سب کو تو ایک پل کے لیے یقین ہی نہ آیا۔ ایک لمحے میں ڈاکٹر نے ان کی جان نکال دی تھی۔ وہ کئی وقت تک وہاں ساکت کھڑا رہا۔ کدھر ہے وہ کلموحی جسے ہماری پوتی کو چوٹ پہنچانے کی جرأت کی؟ خان بی بی چھڑی اٹھائے شاہ حویلی پہنچی تھی۔ ماں نور جو ابھی صوفے پر اداس سی بیٹھی تھی، گھبراتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے ہماری پوتی کو چوٹ پہنچائی، اس کے بالوں کو کھینچتے خان بی بی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ شور سن سبھی باہر آئے تھے۔ نیچے خان بی بی کو ماں نور کا منہ اور بال دبوچے دیکھ وہ سب نیچے آئے۔ کلموحی، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تیری نیت میں کھوٹ ہے، ہمارے پوتے پر قبضہ جمانا چاہتی تھی ڈائن۔ ارے تیری کیا اوقات ہے میرے پوتے کے سامنے؟ نہ تو پڑھی لکھی، نہ تو خوبصورت، کدھر سے جوڑ بنتا تھا تم لوگوں کا جو تو نے اتنے خواب سجا لیے؟ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر اسے صوفے پر پھینکتے خان بی بی نے چھڑی اس کی کمر پر ماری۔ سبھی مرد کام پر نکلے تھے جبکہ خواتین تماشا دیکھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تو روک سکتی تھی مگر ان کی بیٹی کی حرکت کی وجہ سے وہ سبھی شرمندہ تھے، اسی لیے کوئی آگے نہ آیا۔ خان بی بی، ہم، مانو نے کچھ کہنا چاہا جب سامنے سے بھاری ہاتھ کے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے حواس گھما دیے۔ سب نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ بیگم کو وہاں دیکھ سبھی حیران تھے کیونکہ بی بی سرکار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے ہر جگہ آنا جانا بند کر دیا تھا، لیکن آج ماں نور کی حرکت نے انہیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر تمہیں روشیل چاہیے تھا تو ایک بار، بس ایک بار ہم سے کہتی ماں نور، ہم دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، لیکن آج جو تم نے کیا وہ ناقابل قبول ہے۔ ہماری بیٹی ہماری جان ہے، تمہاری بھی تو بہن تھی۔ محبت میں اتنا اندھی ہو گئی کہ رشتوں کا لحاظ بھول گئی تم۔ بھائی جان سے میں تمہارا ہاتھ مانگنے آنے والی تھی، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا سوچا ہی کیوں۔ غصے کی شدت سے ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی آواز آہستہ مگر بے حد سرد تھی کہ ماں نور نے حلق تلق کرتے آنسو صاف کیے۔ وہ واقعی سب کچھ بھول چکی تھی، اسے تو بس اپنی محبت حاصل کرنی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، ثانیہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے وہ گڑ گڑائی۔ اگر خانی نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے ماں، مگر اس سے پہلے اپنی شکل ہمیں مت دکھانا، کیونکہ جب تم سامنے آؤ گے ہمیں ہماری بیٹی کی دشمن لگو گی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے اسے صاف لفظوں میں بتایا۔ بی بی، آپ جا رہی ہیں؟ ماں نور کے اوپر جاتے ہی صفیہ شاہ، ماں نور کی ماں نے پوچھا تو ثانیہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا اور شال سے ہی کرتی صوفے پر خان بی بی کے برابر جا بیٹھی۔ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں بھابھی، نہ ہی ہم بچوں کے لیے بڑوں سے لڑائی کرنا پسند کرتے ہیں، ثانیہ بیگم نے نہایت ہی سادہ لہجے میں انہیں بتایا۔ وہ سبھی ہنستے مسکراتے ان کی خدمت میں لگ گئیں، جبکہ دلنشین وہیں ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل سے فون آ چکا تھا کہ خانی ٹھیک ہے، اسی لیے وہ سب پرسکون تھے۔ یہ ہماری گڑیا ہے نا ماں جان؟ دلنشین کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ثانیہ بیگم نے خان بی بی سے پوچھا جو سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دلنشین، جب آپ چھوٹی تھی تو دامیر سے بہت جھگڑتی تھی، خاص کر اس کے بال نوچا کرتی تھی جو انہیں بہت عزیز تھے، اسی لیے وہ آپ کو جنگلی بلی کہتا تھا۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے لہجے میں بچپن کی بات چھیڑی تو دلنشین نے منہ بگاڑا۔ کیا پھپھو، اگر میں جنگلی تھی تو وہ بھی باگڑ بلا تھا، کیسے میرے پیچھے پڑا رہتا تھا ہر وقت، بس میرے سر ہوتے تھے، دل یہ کر دو، دل وہ کر دو۔ وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے بولی جا رہی تھی کہ سائڈ سے آتی آواز پر اس کی چلتی زبان رکی۔ اس نے چور نگاہوں سے دامیر کو دیکھا جو اسے گھوری سے نوازتے پھپھو سے مل رہا تھا۔ وہ تو میں آج بھی کرتا ہوں دل، ہاں بھئی، اب تو آپ کا حق ہے ہماری بھتیجی کو تنگ کرنے کا۔ ثانیہ بیگم نے ان دونوں کو شریر نظروں سے دیکھا۔ دامیر سر پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے چل دیا۔ جاؤ بچے، اسے پانی وانی کا پوچھ آؤ، بیچارہ تھک کر آیا ہے، خان بی بی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ مسکراتی کچن سے پانی لیے زینے چڑھنے لگی۔ سنا ہے محبوب بیوی کی ایک مسکراہٹ ساری تھکن دور کر دیتی ہے۔ ثانیہ بیگم اسے پیچھے سے چھیڑنا نہ بھولی۔ دلنشین شرمگی مسکراہٹ سے انہیں دیکھتی اوپر کو بھاگی۔ ارے ارے دھیان سے بابا، اسے بھاگتے دیکھ وہ ہنسنے لگی۔ انہیں وہ پیاری سی بچی بہت پیاری لگی تھی۔ میری بہن کے قریب مت جانا، وہ غصے سے دندناتے سیدھا مچھا کے روم میں گھسا جہاں ابھی ابھی روشیل انٹر ہوا تھا۔ اس کی آواز پر سخت تاثرات سے اسے گھورنے لگا۔ تیری بہن میری بیوی ہے، سمجھا تو؟ ہاں، جس کا تو خیال نہیں رکھ سکا۔ دامیر نے خانی کے سر پر لب رکھتے گہرا طنز مارا۔ مچھا نے سر پیچھے کرتے منہ موڑ لیا۔ اسے ابھی فی الحال کسی سے نہیں ملنا تھا۔
وہی بہن جسے پلیز روشیل کو دیکھ، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کو خود سے منہ موڑتا دیکھ اس کے دل میں کیلیں سی چبھی۔ وہ اتنی ناراض تھی کہ اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس کی ناراضگی جائز بھی تھی، وہ بھائی ہو کر اس کے ساتھ غلط کر چکے تھے۔ صحیح غصے سے ان دونوں کو دیکھتے وہ الٹے قدموں وہاں سے پلٹا کے خانے کی آواز پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ خان پلیز رک جائیں، مجھے سونا ہے۔ دامل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی۔ روشیل نے متجداتی نظروں سے دامل کو دیکھا جو شاید بہن کی بے رخی سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میری بہن کا خیال رکھنا، روشیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے وہ آہستہ سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ کون سی فلم بنائی ہے؟ روشیل ڈیر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بندوقیں اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم لوگ ہی 30 مار خان ہو، ہم مر گئے ہیں؟ روشیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مچھا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے میرے زندہ بچنے پر آپ کو خوشی نہیں ہوئی، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ خفا ہوتی بولی۔ روشیل نے لب دبائے اسے دیکھا۔ وہ لمحے یاد کرتے اس کا دل پھٹا تھا، اور جناب کہہ رہی ہیں کہ اس کے درد سے اسے فرق نہیں پڑتا۔ خوشی تو ہوئی ہے، جس کا اظہار کرنا ابھی تمہاری ننھی سی جان کو تکلیف میں ڈال دے گا، اس لیے ابھی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ لیٹی رہو۔ دونوں ہاتھ اس کے گرد جماتے وہ اس کے اوپر جھکتے دان پیس کو بولا۔ مچھا نے منہ بناتے آنکھیں میچی۔ لالا، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ انہوں نے غور کیا تو شاداب خان کی آواز تھی، جو ان کے ساتھ ہی آ بیٹھے تھے۔ شمشیر خان کو لگا انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ دور تھے تو بات الگ تھی، لیکن جب وہ سامنے آئے تو ان کا یوں اجنبی بن جانا ان سے برداشت نہ ہوا تھا۔ آخرکار انہوں نے اناق کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ شمشیر خان بنا کچھ کہے ان کے گلے لگے، سالوں سے تڑپتے دل کو چین آیا تھا۔ کہیں نہ کہیں انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی ضرورت تھی، جو ان سے خار کھائے بیٹھا تھا۔ غلط فہمی نے انہیں ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا تھا کہ چاہ کر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ ہمیں بھی معاف کر دو چھوٹے، ان کی پیشانی پر لب رکھتے وہ نم آنکھوں سے بولے۔ یامان نے یہ منظر دیکھ وہاں سے چل دیا۔ نہیں بھائی جان، ہماری غلطی ہے، شاداب خان نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومتے کہا۔ شمشیر خان نے مسکراتے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرا بھائی میری جان ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے، پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ شروع سے ہی ان کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی تھی، ایک وقت پہ دونوں ہی ایک ہی بات بولتے تھے۔ اکیلے اکیلے محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ منہ سے نکلتے دامل نے یہ سب دیکھا تو ان کے قریب آتے بولا، آ جاؤ تم بھی۔ شاداب خان ان کے گلے لگے، ہاتھ ڈال کر اسے گلے لگایا۔ خوشیاں دستک دے رہی تھیں۔ خان کچھ یاد آنے پر وہ آہستہ سے اسے پکار گئی۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس کی بات سن کر اس کا دماغ گھوما۔ میں خان حویلی کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، اس نے نم آواز میں کہتے سرخ آنسو سے لبریز نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا شادی کے بعد بیٹی اپنے گھر والوں سے نہیں ملتی؟ اس کے سنہری آنکھوں پہ لب رکھتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ شادی ہوتی ہے نا تو میں تو ونی کی گئی تھی، وہ قرب بھرے لہجے میں بولی تو روشیل کا دل پیچیجا۔ میری جان، تم ایسا کچھ مت سوچو، یہ سب ایک کھیل تھا کہ شاید ہمارا خاندان ایک ہو جائے۔ یامان نے ہی راضی کیا تھا بابا جان کو کہ تمہیں ونی کر دے، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ ہمارا خاندان ایک ہو جائے۔ اس نے کمزور سی دلائل دی۔ مچھا نے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا تو کیا مجھ پر ونی کا دبا لگانا ضروری تھا؟ آنسو آنکھوں سے بہتے تکیہ بھگونے لگے۔ اسے وہ پل نہیں بھولے تھے جب اس کے اپنے پل میں غیر ہو گئے تھے۔ مچھا رو مت، میرے دل دکھتا ہے، اس کے آنسو لبوں سے چنتے وہ باری آواز میں بولا۔ مچھا نے آنکھیں بند کر کے اسے جیسے وہاں سے جانے کا کہا، یہ اشارہ تھا کہ اس وقت اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ باگڑ بلا، ہاں؟ وہ ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کہ دامیر نے اسے جھٹکے سے دیوار سے لگاتے اس پر بادل کی طرح چھایا۔ دل نشیں نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھا۔ وہ تو ایسے ہی منہ سے نکل گیا، وہ شرمندہ ہوتی بولی، جبکہ دل تو بالکل بھی شرمندہ نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، دامیر نے اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ دل نشیں کو حیرت ہوئی، بھلا ایسے کیسے وہ شخص کسی کی جان بخشی کر دے، لیکن اب انہیں ہونٹوں سے میرے لیے پیار سے الفاظ نکلنے چاہیے۔ اوکے، اس کے سرخ ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے بولا۔ نظریں اس کی کھلی آنکھوں پر تھیں۔ میں بکری نہیں میری جان، پیارے الفاظ کہو، جیسے کہ جان، چندا، جانی، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ اسے میں پر اٹکتے دیکھ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، ان الفاظوں پر دل نشیں نے انگلیاں چٹکاتے اسے دیکھا۔ دل ہی دل میں اسے کوستی وہ سر ہلا گئی۔ سرتاج، اسے دیکھتے وہ شریں لہجے میں بولی کہ دامیر کو وہ سادہ سا لفظ بھی دل کے بےحد قریب لگا۔ اس کے مزید قریب ہوتے وہ اس کی گال پر جھکا۔ جی سرتاج کی ملکہ، وہ اس قدر دل لبھانے والے انداز میں بولا کہ دل نشیں نے مسکراتے اسے دیکھا۔ آپ کبھی بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ دل نشیں نے دل میں موجود خدشہ ظاہر کیا۔ دامیر نے کچھ پل اسے دیکھا۔ بدل جاؤں گا، اس کا جواب سن دل نشیں کی سانس اٹکی۔ ابھی اتنی محبت ہے، بعد میں اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے محبت سے بولا۔ دل نشیں نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک گہری مسکان نے اس کے ہونٹوں پر احاطہ کیا کہ اب نے ایک تم پر تمام کر دیا کہ اب جو بھی ہو تم ہو۔ مچھا، وہ اس کے پاس آیا جو ناراض ناراض سی لیٹی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ سب اس کی بے رخی دیکھ رہے تھے۔ ہاسپٹل سے اسے خان حویلی لایا گیا تھا، جس پر اس نے بہت واویلا مچایا تھا، مگر شاداب خان بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہیں آ چکے تھے۔ اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی میری جان، بھلا ہم کبھی تمہارا برا چاہ سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہ اسے دیکھنے لگا، جو نم آنکھوں کو میچے ہوئے تھی، لیکن بند آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ برا چاہا ہو یا نہ چاہا ہو، لیکن برا تو ہو گیا نا لالا، ہمارا تو مان ٹوٹ گیا نا۔ ہمیں وہ دن نہیں بھولتا جب آپ نے ہمارا ہاتھ جھٹکا تھا، زخم بھرنے لگے تھے، سب کی توجہ سے وہ ٹھیک ہو رہی تھی، مگر اس کے اور خان حویلی والوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار آ چکی تھی
جسے وہ گرانا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیا میرا بچہ اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکتا؟ شمشیر خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ جو کب سے دل میں درد چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، باپ کا سہارا ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بابا جانی، ہم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ بے تحاشا روتے جانے، اسے کس بات کا دکھ تھا، وہ سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ یا ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بھلا کب ان لوگوں نے اسے اتنا روتے دیکھا تھا؟ میرا بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ شمشیر خان جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہاں سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی دامل اندر آیا اور یمان کے ساتھ وہیں اس کے پاس ٹک گیا۔ ہانی، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تم نے گڑولی نہیں اٹھانی؟ دامل نے یمان کو اشارہ کرتے مچھا کو دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ گڑولی مطلب کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے شادی کر لی میرے بغیر؟ اس کی حیرانی کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ منہ تھا کہ بند ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ نہیں میری جان، ابھی کریں گے نا، ابھی فی الحال میری شادی، پھر چاہے دامل کر لے گا۔ یمان نے مچھا کے نازک ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کی بات سن دامل کا منہ بنا ذلیل۔ بھائی جان آپ، وہ کہتے کہتے رکا۔ دماغ میں تیزی سے کچھ کلک ہوا۔ اویزا، ہاں اس دن کے بعد اویزا کو نہیں دیکھا تھا۔ کہاں تھی وہ؟ خانی کی ٹینشن میں تو وہ اویزا کو بھول ہی چکا تھا۔ شرم کرو، میں بڑا ہوں تم سے۔ یمان نے اسے مصنوعی گھورا جو سوچوں میں مگن تھا۔ یمان کی بات پر اس نے مچھا کو دیکھا اور وہ دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بھائی شرم کیا ہوتی ہے؟ ہنستے ہنستے مچھا نے آنکھیں صاف کرتے پوچھا۔ وہی جو تم دونوں کو بھی نہیں آ رہی، یمان نے منہ بناتے کہا اور اس کے سر پر پیار کرتے وہاں سے چل دیا۔ لالا خانی کو آپ نے کیا کہا ہے؟ وہ تو مجھ سے بھی بات نہیں کری۔ رانیہ روشیل کے پاس آئی مگر وہاں روشیل نہیں۔ یمان کو دیکھ واپس جانے لگی۔ رکو، کیا ہم نے تمہیں جانے کا کہا؟ اس کی کلائی پکڑتے وہ روبدار لہجے میں بولا تو رانیہ نے مڑ کر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز پر یمان نے لب مینجے اس مسکراہٹ روکی۔ مبارک ہو۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بولا، خیر مبارک، لیکن کس خوشی میں؟ سر اٹھاتے وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ یمان نے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ان دونوں میں موجود فاصلے کو سمیٹنا چاہا۔ آپ میری ہو جائیں گی اسی خوشی میں؟ اس کے سر پر چننی کو برابر کرتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ رانیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میں تو شروع سے آپ کی تھی اور اب بھی آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ رانیہ نے منہ بناتے کہا۔ شاید وہ اس کی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں آپ کا ہو جاؤں گا، وہ اس کے گال پہ انگلی مس کرتے وہ بولا جو اب مزید سرخ ہو رہی تھی۔ گلابی لب ہلکے سے لرزے۔ رانیہ نے سرخ چہرے سمیت نظریں ہی جھکا لی۔ پہلے کس کے تھے؟ ہائے، وہ اتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ یمان کو لگا وہ ابھی کوئی نادانی کر بیٹھے گا۔ پہلے بھی آپ کا تھا چندا؟ اس کی جھکی آنکھوں پر لب رکھتے وہ بھاری سرگوشی میں بولا۔ ویسے کچھ دنوں بعد آپ کی شادی شروع ہے نا؟ پھر شرم نہیں آتی؟ یوں نین مٹکا کرتے ہوئے مچھا کے کافی انسسٹ کرنے کے بعد وہ گاؤں آئی تھی مگر یمان کو دیکھنے کا اس کا کوئی موڈ نہ تھا۔ وہ سیڑھیوں کو کراس کرتے اوپر آ رہی تھی کہ ان کی آوازیں سن وہ وہیں آئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی یوں میاں بیوی کے بیچ میں خلل ڈالنے میں؟ یمان نے دو بدو جواب دیا جبکہ رانیہ تو اس سے دور ہو گئی۔ نیکا منہ میں شرم کیسی لالا جان؟ ایک آنکھ ونک کرتے وہ ان کو چھیڑنے لگی۔ رانیہ تو شرم سے نظر تک نہیں اٹھا پا رہی تھی جبکہ یمان ڈھیٹوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ چلیں بھابی جان کمرے میں، ورنہ ابھی سپریم کورٹ کو بلا لیں گے ہم، وہ دھمکانے والے انداز میں بولی کہ رانیہ تو جھٹ سے وہاں سے غائب ہوئی جبکہ یمان اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ اپنی باری آنے دو پھر بتاؤں گا، یمان نے اسے وارن کیا جو کندھے اچکاتے اس کی بات ہوا میں اڑا گئی۔ شاہ سعید خان حویلی سے بلاوا آیا ہے، خانی اور یمان کی شادی ہو رہی ہے اور بی بی نے کہا ہے کہ ہم سب وہاں لازمی آئیں۔ تعمیر کی والدہ نے منیب شاہ سے کہا جو صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی بات پر سیڑھیاں اترتی مانور کو دیکھنے لگے۔ بابا جان، ہم خانی سے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں، اب کیا باقی رہ گیا؟ منیب شاہ نے سوالیہ نظر سے دیکھا تو مانور کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ بابا جان، ہم ان سے معافی مانگیں گے، ہمیں سکون نہیں مل رہا بابا جان، اس کے بعد بے شک آپ لوگ ہمیں جان سے مار دینا بابا جان، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہتے وہ رونے لگی۔ وہ باپ تھا کتنا روتا دیکھتے اپنی اولاد کو، اسے اپنے پاس بٹھاتے اس کا سر چوما۔ ماں اب روئے مت، ہم آپ کو ضرور لے جائیں گے، منیب شاہ نے اس کے سر کو تھپتھپاتے کہا تو مانور نے بے ساختہ گہری سانس بھری۔ اسے یقین تھا خانی اسے سمجھے گی۔ کتنے دن گزر گئے تھے مگر خانی روشیل سے بات کرنے کو آمادہ نہیں تھی۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ابھی کچن سے گزر رہی تھی کہ اندر سے آنے والی آوازوں پر وہ چونکی۔ مچھا بی بی کتنی خوش نصیب ہے نا، ونی ہونے کے باوجود وہ دوبارہ شادی کر رہی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار یہ چیز دیکھی ہے ہم نے، ایک ملازمہ برتن سمیٹتے بولی تو سامنے والی ملازمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تب کہ مچھا کے رنگ اڑے۔ ماں جان، مچھا ثانیہ بیگم کے کمرے میں آئی جہاں بی بی سرکار بھی موجود تھی۔ خان حویلی آنے کے بعد وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتی تھیں، ہر جگہ ایک ساتھ پائی جاتی تھیں۔ او خانی، بی بی سرکار نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کے سامنے بہت سے کپڑے اور سونے کے سیٹ پڑے تھے۔ مچھا ان کو دیکھتے چپ کر گئی۔ یہ دیکھو میرا بچہ، جو پسند ہے وہ اٹھا لو، ثانیہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو مچھا نے بے بسی سے گہری سانس بھری۔ ارے ماں جان، یہ تو لالا کے پسند کا جوڑا پہنے گی نا، رانیہ نے آنکھیں مٹکاتے شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگی۔ نہ کرو ہماری بیٹی کو تنگ۔ مچھا کا سرخ چہرہ دیکھ بی بی سرکار نے مچھا کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ جو پہلے ہی بیزار سی بیٹھی تھی سب کو دیکھ وہیں چھوڑ باہر نکل آئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے وہ طاہری کمرے میں گھسا۔ مڑ کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو نظر ایک جگہ جم سی گئی۔ وہ چاند سی ملکہ ارد گرد بلائے سونے میں مصروف تھی۔ قدم با قدم چلتے وہ اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ ہی جگہ بنا کر بیٹھتے وہ ہلکا سا اس پر جھکا۔ تیار ہو جائیں خانی، ایک بار پھر سے میرے ہونے کے لیے، آپ کے سارے شکوے اس بار دور کر دوں گا۔ ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے جس میں بس محبت ہوگی۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے وہ سرگوشی
نما آواز میں بولا۔ بےتاب نظریں اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، آپ اس سے کافی اداس ہوئی ہیں، لیکن اب وعدہ ہے یہ خان اپنی خانی کو کبھی اداس نہیں ہونے دے گا۔ اس کے گلابی گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ بولے جا رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اسے دیکھنے کا موقع ملا تھا، کتنے دن اس کی بے روحی برداشت کی تھی۔ وہ تو بات کرنا چاہتا تھا، مگر خانی کی طبیعت اور اس کی حالت نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دنوں جتنا میں بے چین رہا ہوں، کیا آپ بھی بے سکون تھی؟ یا میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہیں میرا عشق یک طرفہ تو نہیں؟ اس کی مہکتی خوشبو میں سانس بھرتے وہ سرخ رنگ آنکھیں اس پر ٹکائے پوچھنے لگا۔ مگر وہ تو سو رہی تھی، وہ کیسے جواب دیتی؟ گہری سانسیں بھرتے اسے سکون سے سوتے دیکھ وہ مسکرایا، یا ہلکا سا جھکتے اس کے گلابی گالوں کو لبوں سے چھوتے وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتے وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ خانی شاہ فیملی کے خان حویلی میں جاتے ہی وہ سب سے چھپ چھپا کر لان میں چائے پیتی مچھا کے پاس آئی، جو اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے حیران ہوئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، میری محبت نے ہی مجھے نقصان میں رکھا۔ خانی میں خان کی پہنائی گئی چنری کی دیوانی تھی، جو چیز تمہارے نام کر دی گئی تھی، مجھے معاف کر دو خانی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولی۔ مچھا نے سادی سی نظروں سے اسے دیکھا، جو پہلے سے کافی کمزور معلوم ہو رہی تھی۔ سوجی آنکھوں کے گرد حلقے گہرے تھے، جیسے وہ دن رات روئی ہو۔ اگر تمہیں روشیل چاہیے تھا تو اس سے پہلے شادی کیوں نہ کر لی؟ پہلے تو وہ تمہارے پاس تھا، مجھے اپنا دشمن کیوں بنا لیا؟ اگر اتنی محبت تھی تو پہلے حاصل کر لیتی۔ چائے کا سپ لیتے وہ نہایت ہی سادہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ ماں نور نے نظر اٹھائے اسے دیکھا۔ میں نے خان سے محبت نہیں کی تھی، شروع سے ہی ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنا تھا۔ بی بی سرکار کی تسلیاں سن مجھے خان سے محبت ہو گئی، یا بس انہیں حاصل کرنے کی چاہ؟ شادی سے پہلے بھی خان مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، مجھے ایسے نظر انداز کرتے تھے کہ مجھے اپنا آپ بے مول سا لگنے لگتا تھا، لیکن کیا کرتی، دل تھا اور دل کب کسی کی سنتا ہے۔ پھر قسمت نے بھی انہیں آپ کا کر دیا جو پہلے سے آپ کے تھے، اور دیکھیں اسی بے نام محبت نے مجھے ایسے برباد کیا ہے کہ اب مجھے سنبھلنے میں کافی وقت درکار ہے۔ اس دن اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ایک قاتل بھی بن جاتی، پتہ نہیں کیا سے کیا کروا دیتی ہے یہ نامحرم کی محبت، اپنا آپ ہی بلا دیتی ہے یہ بے نام محبت۔ نم لہجے میں کہتے وہ رونے لگی۔ اپنے محبوب کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مچھا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے اسے دیکھا۔ مچھا یہ ویرانی، اتنی خاموشی کیوں؟ تم تو خوش نصیب ہو خانی، جو غنی ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں سے مل سکی ہو۔ اس کی ویران سی سنہری آنکھیں دیکھ وہ چونکی تھی بے ساختہ ہی، مگر وہ بول گئی۔ ماں نور مجھے تم سے یا کسی سے کوئی گلہ نہیں، بس اس چیز کا افسوس ہے کہ میں انچاہی بیوی ہوں اس کی۔ ونی کے نام پر زبردستی اس کے گلے میں باندھ دیا گیا مجھے خاموش نہیں ہوں، بس ایک ڈر اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، جس چیز کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ آسمان پھیلتے اندھیرے کو دیکھ وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ ماں نور نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اگر وہ خان کی اپنے لیے محبت جانتی تو کبھی یہ بات نہ کہتی، کہتی کیا سوچنا بھی نہ چاہتی۔ خانی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پسند جو نام تھا وہ نام تھا خانی، ان کی خانی۔ پہلے ان خاندانوں میں دشمنی تھی، اس کے باوجود وہاں کا ہر ملازمہ، یہاں تک کہ بی بی سرکار تک تمہارا نام عزت سے لیتی تھی، کیونکہ خان کا حکم تھا کہ ان کی خانی کو جو سوچے بھی اس کے سوچنے کے انداز میں بھی ادب ہو۔ ماں نور نے بہتی آنکھوں کو صاف کرتے مسکرا کر کہا۔ مچھا نے آسمان کو دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، شاید وہ تھک گئی تھی۔ خانی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہم سوچتے ہیں سچائی اس کے برعکس ہوتی ہے، آپ کچھ بھی غلط سوچ کر خود جی ہاں خان کو تکلیف مت دیں۔ خان بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو ونی، لیکن کیا ونی کی ہوئی لڑکی زندگی نہیں جیتی؟ کئی ایسی کہانیاں دیکھی ہیں میں نے جن میں ونی کی ہوئی لڑکیاں اس حویلی کی جان بن جاتی ہیں۔ ونی ہونا کوئی داغ نہیں ہے خانی، بس لوگوں نے اسے یوں اچھال کر گناہ بنا دیا۔ اس ونی کو سوچتے آپ اپنی زندگی مت روکیں، کیونکہ محبت جتنی مرضی گہری ہو خانی، مگر عزت نفس سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو ان کی قدر کریں، ابھی وقت ہے، وقت کو تھام لے پیاری۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہ وہاں سے چل دی۔ مچھا نے آنکھیں کھول کر دور جاتی اس کی پشت کو دیکھا۔ آویز وہ اوپر ہی جا رہی تھی کہ اسے دامن وقارہ ہر وقت وہ کسی کے ساتھ پائی جاتی تھی، اب اکیلی ملی تھی تو وہ اسے کیسے جانے دیتا؟ آویزہ نام ہے میرا، دامل خان۔ وہ پیچھے مڑتے چیخ کر بولی تو دامل نے لب دبائے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں اور زیادہ حسین لگتی تھی۔ آویزہ تم مجھ سے خفا ہو کیا؟ اس دن تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ دامل نے سیدھا سیدھا پوچھا تو آویزہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کیوں خفا ہوں گی دامل؟ جو ہوا خانی نے بتایا مجھے، رہی اس دن کی بات تو میں خانی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے گھر گئی تھی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی جانے لگی۔ تو کیا میں گھر والوں کو بھیجوں روہیل کے پاس؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آویزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی ہو، اس کا دماغ ایک دم سن ہو گیا۔ اگر یہ سوال تم اس دن پوچھتے تو میں تمہارا وہ حال کرتی کہ تم کبھی اپنی بیوی سے بھی شادی کی بات نہ کرتے، لیکن ابھی میرا موڈ اچھا ہے، اسی لیے جب گھر آؤ گے تب بات ہوگی، ابھی اپنے کام پر دھیان دو اور میری مگزماری نہ کرو۔ کندھے اٹھا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ دل تھا مانو ریل کی طرح دھڑکے جا رہا تھا، دھک دھک، لیکن شرما کر وہ اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ عام لڑکیوں جیسی ہے۔ وہ آویزہ تھی، عجیب لڑکی ہے۔ دامل نے بالوں میں ہاتھ پھرتے کہا اور منہ بناتے اپنے کمرے میں چل دیا۔ اب اور کر بھی کیا سکتا تھا سوائے انتظار کے؟ پتہ ہے جب دل دکھتا ہے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے، آنسوں کو جتنا مرضی حلق میں اتارنے کی کوشش کرو مگر آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہیں، ہنسنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو دل میں جو ٹھیس اٹھتی ہے اسے تکلیف تو ہوتی ہے۔ کیسے ہیں آپ خان؟ سب کے بیچ میں بیٹھی ماں نور نے
نم آنکھوں سے اسے دیکھا روشیل نے ایک نظر اسے دیکھ نظر پھیر لیں جو مانور کے دل کو تڑپا گئی۔ ٹھیک ایک لفظی جواب سن اس کی آنکھیں برسنے کو تیار تھیں، پھر بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ خوش ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا پھوٹ پھوٹ کر روئے جانے کو دل کر رہا تھا۔ جیسے بھی تھا وہ محبت تھا اس کی، وہ محبت جسے بچپن سے چاہا اس نے۔ صبح شام اسے سوچنا اس کی عادت تھی، اور کہتے ہیں نا محبت چھوٹ جاتی ہے مگر عادت وہ کبھی نہیں بدلتی۔ لاکھ جتن کر لو مگر یہ نہیں پیچھا چھوڑتی۔ سب کا لہجہ بظاہر تو مانور سے ٹھیک تھا مگر دلوں کے حال تو خدا جانتا ہے۔ وہ سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ مچھا نے آتے ان سب کو دیکھا، روشیل کو کھڑا دیکھ وہ اس کے پاس ہی آن کھڑی ہوئی تھی۔ شاید مانور کی باتوں کا اثر تھا جو اسے یہاں کھڑے ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ روشیل نے چونک کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ روشیل کو مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی اسے نہا رہا تھا جیسے سالوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ روشیل جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس کا نام ہی بلانے لگی تھی۔ اسے گم دیکھ مچھا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ انداز قاتلانہ تھا کہ روشیل کا دل کیا اسے خود میں چھپا لے۔ میری آنکھیں ہیں، میری مرضی، جس مرضی کو دیکھوں۔ روشیل نے مانور کو دیکھتے کہا تو مچھا نے گھور کر اسے دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے قطعہ چبا دے گی۔ یہ آنکھیں میرے علاوہ کسی اور کی طرف اٹھی تو ان آنکھوں کو نکال کر گوٹیاں کھیلنی ہیں میں نے، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ بول رہی تھی مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ اس کی انگلی میں انگلی الجھا کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ مچھا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کو دبوچے وہ شرمندہ شرمندہ سی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبھی خود میں مصروف تھے مگر مانور کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ تمہاری جان نکلتی ہے اور آنکھیں نکالنے کی بات کرتی ہو جان؟ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی سرخ ہوتی گال کو ہاتھ کی پشت سے چھونے لگا۔ مچھا نے لرزتی پلکیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اسے اپنی جانب گہری نظروں سے تکتا پا کر وہ نظر پھر سے جھکا گئی۔ اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ یہ خوشگوار تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ اسے یاد تھا صبح مچھا کا خود سے نظر پھیر لینا، یاد تھا، اور ابھی اس کا دلکش انداز و شرمانہ اسے سرشار کر رہا تھا۔ آنکھیں تھی کہ اس گلابی گڑیا پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تبدیلیاں تو اچانک ہی رونما ہوتی ہیں خان صاحب۔ اس کا ہاتھ اپنی تپتی گال پر سے ہٹاتے وہ سب کو دیکھنے لگی جو خود میں مصروف تھے مگر آویزہ کو شرارتی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سٹپٹائی۔ اہم گلے شکوے ختم ہوئے تو اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہماری بات سن لیں ورنہ اب میں نے ادھر آ کر بیٹھ جانا ہے۔ آویزہ نے مچھا کو آنکھ مارتے کہا۔ مچھا نے سر جھکائے اسے دل ہی دل میں سو گالیاں دی تھیں میاں بیوی میں، تم کیا تیسری ٹانگ بن رہی ہو؟ خان بی بی نے اس کی کمر پر چھڑی مارتے کہا تو وہ کراک کر وہاں سے اٹھی۔ یار یہ عورت ظالم ہے، جب دیکھو چھڑی چلاتی رہتی ہے۔ کمر مسلتے وہ منہ پھیلائے بولی۔ چور نظروں سے خود کو گھورتی خان بی بی کو دیکھا، سب نے ہنسی دبائے اسے دیکھا۔ دامل نے لب دبائے ڈرامہ کوئن کو دیکھا۔ تم ایسی حرکتیں ہی نہ کرو کہ تمہیں کوئی کچھ کہے، کب سے خاموش بیٹھی رانیہ نے خاموشی توڑی۔ میری بیٹی میرے پاس بیٹھے۔ شمشیر خان نے اس اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا جو منہ پھیلا کر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جھٹ سے وہاں بیٹھی دانت دکھانے لگی۔ سب اس کی حرکتوں پر ہنسنے لگے، وہ تھی ہی ایسی پاگل سی، سب کو ہنسانے والی۔ خوبصورتی سے سجی خان حویلی میں صبح سے ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف مہمان چہل قدمی کر رہے تھے۔ خان حویلی کی عورتیں گھن چکر بنی ہوئی تھیں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ آج روشیل اور یامان کی مہندی تھی، وہ سبھی تو کمرے میں گھسے تیار ہو رہے تھے جبکہ خواتین تو رسم کا سامان لیتے ڈھولکی بجا رہی تھیں۔ ہر طرف خوبصورت پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مچھا تو اپنے روم میں چھپی بیٹھی تھی جس کا سرا آویزہ جان تھی۔ رانیہ کے روم کی طرف چلیں تو یلو کرتی کے ساتھ گرین شرارہ پہنے وہ نکھری سی ابھی واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ نازک گردن سے چپکے گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سائیڈ پہ کر رہی تھی کہ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پہ پلٹی۔ یامان آپ یہاں؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے دیکھ رہی تھی جو بس اس کی خوبصورتی میں کھویا تھا۔ ہوش میں آیا، میری جان یہاں ہے تو میں نے بھی یہاں ہی آنا تھا نا؟ بنا دوپٹے کے نازک سے وجود کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے وہ گویا ہوا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے جھٹ سے چننی سر پر اوڑھی۔ کیا فائدہ ایسی چننی کا جو تمہیں ڈھانپ ہی نہ سکے؟ قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ناسمجھی سے رانیہ نے نظر اٹھائے اسے دیکھا مگر اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ وہ نظر پھر سے جھکا گئی۔ اب سے یہ اوڑھا کرو۔ کندھوں سے شال اتار کر اس کے گرد لپیٹتے وہ نرمی سے مسکراتے لہجے میں بولا۔ رانیہ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا کیا فائدہ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی تو یامان نے اس کے قریب ہوتے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ رانیہ کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھیں، اس کا نرم گرم سا لمس محسوس کرتے اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی یہ شال تم اوڑھو گی مجھے اپنے قریب تر محسوس کرو گی، تمہارے گرد میرا ایک حصار سا بنا رہے گا۔ اس کے گرد بازو لپیٹ کر وہ سب نے نرم گرم سے احسار میں لیتے بھاری مدھم سے لہجے میں بولا۔ رانیہ جو کہ اب تک ساکن کھڑی تھی اس کی سرگوشیوں پر ہوش میں آئی۔ سب باہر ہیں، جاؤ آپ، اسے پیچھے کرتے وہ منمنائی تو یامان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنی مشکل سے سب سے بچ بچا کر وہ اس کے پاس اسے ملنے آیا تھا۔ یہ تم اٹک کر کیوں بول رہی ہو؟ کیا میں جن ہوں؟ اسے گھورتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں جھکائے بس کانپے جا رہی تھی۔ جن سے کم بھی نہیں ہو۔ ہولے سے بڑبڑاتے وہ تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ یامان نے صدمے سے اسے دیکھا، اسے نرمی سے چھوڑتے وہ منہ بناتے وہاں سے نکلا۔ رانیہ نے پریشانی سے اس کی وش کو دیکھا، اسے لگا شاید یامان کو اس کی بات کا برا لگا ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟
ماں خانی کو کہیں مجھے چائے بنا کر دے جائے، ابھی میرے سر میں شدید درد ہے اور کوئی بہانہ نہ سننے کو ملے کہ اس کے مایوں ہیں یا کچھ اور، مجھے چائے چاہیے، وہ بھی خانی کے ہاتھ کی، جلدی سے روم میں بھیجیں اسے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے واپس جانے کو پلٹا۔ بی بی سرکار نے گہری سانس بھرتے اپنے سپوت کو دیکھا، لیکن اب وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ پتہ نہیں کیسی اولاد دی ہے خدا نے مجھے۔ خانی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، جو تھوڑی ہی دیر میں کھل گیا۔ خانی کو روشیل کا حکم سناتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ چائے بنا کر روم میں آئی تو روشیل چینج کر کے اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ چائے رکھتی وہ جانے لگی کہ روشیل نے اس کی چوڑیوں سے بھری نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سرخ نظروں سے اسے دیکھتے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ ماں جان کے پاس، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ کانپتی ہوئی بولی، اتنا تیار ماں کے لیے ہوئی ہو؟ اسے سر تا پیر غور سے دیکھتے بولا تو مچھا نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ پھر کس کے لیے ہوئی ہو؟ اسے گہری نظروں سے دیکھتے وہ سوال گو ہوا۔ مچھا کو جانے کیوں شرم سی آ رہی تھی، پہلے وہ اسے ہر سوال کا جواب دے دیا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے سوچوں میں گم دیکھ روشیل نے اس کی کلائی کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اپنی سوچ میں مگن تھی ایک دم اس کے اوپر آ گری، گھبراہٹ سے سرخ چہرے سے اسے دیکھا، پیلے شرارے میں کھلے بالوں سمیت وہ اس کے بے حد قریب تھی، اس کی محرم، اس کی ہمسفر۔ وہ کیسا فدا نہ ہوتا جس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ اسے تو دیکھنے دو۔ دوپٹے سے جھانکتے سنہرے بالوں کو ہاتھ سے چھوتے وہ بھاری آواز میں بولا تو مچھا جھجک کر پیچھے ہونے لگی۔ اس کے ذرا سے ہلنے پر ہی چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونجی۔ روشیل کی نظریں اس کی مہندی لگے نازک ہاتھوں پر گئی، جن میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ مہندی کیا کم تھی جو ظالم نے چوڑیاں بھی پہن لی تھیں۔ گہری سانس بھرتے اس نے بے ساختہ مچھا کی ہتھیلی پر لب رکھے، جسے محسوس کر مچھا کے رہے سے اوسان ختم ہوئے، چہرہ جیسے جلنے لگا تھا۔ آنکھیں میچتے اس نے لرزتے لبوں کو بھینچا، مچھا سے اڑتی دل فریب خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی، سادگی میں ہی وہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تیار ہو کر تو یقیناً اس نے روشیل خان کو چاروں چھانے چت کر دینا تھا۔ میں جاؤں؟ اس کے خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ مچھا نے نظر جھکاتے شرم سے سرخ چہرے ہوتے بامشکل کہا، جبکہ وہ مزید اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا، نہیں میرے پاس رہو۔ بھاری مدھم سرگوشی کرتے وہ اس کے گرد بازو کا حصار تنگ کرتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ مچھا کو لگا اس کا سانس رک سا گیا ہے، آنکھیں حیرت سے پھیلی، اس کے بال گردن سے ہٹاتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ مچھا کا شرم اور گھبراہٹ سے برا حال تھا، اب تو اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ رہی سے ہی کسر نازک سی گردن کو سرخ کرتی اس کی سانسوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس جورنما شخص کی قید سے جانا بھی مشکل تھا، اسی لیے اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ ہائے یہ بے ترتیب سانسیں، یہ بکھرے بال، یہ سرخ چہرہ، یہ شرمگی مسکراہٹ، یہ سرخ آنکھیں کچھ مشکوک سی نہیں لگ رہی؟ رانیہ بھابی؟ مچھا تیزی سے کمرے میں آتے ساتھ دروازہ بند کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر بکھری سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ معنی خیز سے لہجے پر سنہری آنکھیں پھیلائے چور نظروں سے بیڈ پہ بیٹھی عویزہ کو دیکھ، جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود کو آخری بار دیکھتی رانیہ نے لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ وجہ تم اگلوا لو۔ رانی نے سارا کام اس کے سر پر ڈالا اور خود کو آخری بار شیشے میں دیکھا۔ پھولوں سے سجی وہ نازک سی حسینہ بالکل تیار تھی امان خان کے ہوش اڑانے کو۔ جی تو محترمہ، کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ کمر پر ہاتھ ٹکا کر عویزہ نے معنی خیز گہری نظروں سے دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عویزہ نے رانیہ کو دیکھ آنکھ دبائی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس حالت میں ملنے گئی اور انہوں نے تمہاری اپنی پیار کی برسات میں پھول پھول بھگو دیا؟ وہ ظالم! وہ اپنی ہی روح میں شرارت سے بول رہی تھی کہ مچھا نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا، جس پر وہ کرا کر ہنسنے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم سے سرخ ہوتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے خفگی سے اسے گھورنے لگی تو عویزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر اب کی بار مچھا کے ساتھ رانیہ بھی ہنسنے لگی۔ بے شرم ہو تم لوگ! وہ منہ بناتے بولی۔ چلو بس اب زیادہ باتیں نہیں کرو کام چور عورت، آ جاؤ تو میں تیار کر دوں، ورنہ تمہاری ظالم خان بی بی نے میرا جینا محال کر دینا ہے۔ وہ اپنا بازو سے ہلاتے معصومیت بھرے لہجے میں بولی تو مچھا چنری سائڈ پر رکھتے کرسی پہ بیٹھی۔ ہو گئی رسم بی جان، اب تو میری بیوی کو آنے دیں میرے پاس۔ مچھا کو روم میں واپس جاتے دیکھ روشیل نے خان بی بی سے احتجاج کیا، آخر کب تک وہ اسے دور رہتا؟ اب تو اسے دور رہنا اس کی جان کا عذاب بن گیا تھا، اوپر سے آج رسم کے دوران بھی وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھا، کیونکہ خان بی بی نے اسے گھونگھٹ اڑا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دلہن کا گھونگھٹ اب رخصتی کے بعد ہی اٹھے گا۔ کیوں برخودار بیگم سے دوری برداشت نہیں ہو رہی؟ شاداب خان نے سوالیہ نظر سے اپنے سپوت کو دیکھا، جو آج کل بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، مگر یہ بدلاؤ بہت اچھا تھا۔ نہیں بابا جان، اس معاملے پر میں آپ پر گیا ہوں، روشیل نے ہمدردی سے کہا، جس پر بی بی سرکار کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ وہی شاداب خان ایک پل کو سٹپٹا گئے، انہیں امید نہیں تھی کہ ان کا ثبوت کوئی چول مارے گا۔ اس کی بات پر جہاں شمشیر خان کا قہقہ گونجا، وہیں بی بی سرکار وہاں سے اٹھ کر اندر کچل دی۔ ہائے کیا رومانٹک بات کی ہے روشیل لالا! عویزہ صوفے پر دب کر کے بیٹھتے چٹکارے لے کر بولی۔ صوفے پر بیٹھا دامن اس کے اچانک بیٹھنے پر اچھلا، پھر اسے گھورنے لگا۔ ہمارے یہاں لڑکیاں یوں بے باک نہیں ہوتی، خان بی بی نے عویزہ کو گھور کر کہا، جو دان دکھا رہی تھی۔ ایک دم چپ ہوئی۔ او اولڈ لیڈی، آج سے عادت ڈال لیں، پھر کچھ سال بعد آپ کے یہاں کی لڑکیاں بہت کچھ کریں گی۔ آنکھ دباتے وہ شریر ہوئی، سب نے ہنسی دبائے اسے دیکھا۔ انتھانوں کی طرح بیٹھا کرو، ہر وقت بندریا بنی رہتی ہو۔ دامن نے اسے گھورا، جو ہنسے جا رہی تھی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جیسی ہوں مجھے ویسے جھیلو، ورنہ بھول جاؤ کہ یہ عویزہ چودھری تم سے شادی کرے گی۔ سرگوشی میں بولتی وہ سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب روشیل اور شاداب خان باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کالی شلوار قمیض میں کریم کلر کی شال اوڑھے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔
خان بی بی نے اسے شہر سے شیروانی لانے کا کہا تھا، مگر اسے سادہ رہنا زیادہ پسند تھا، کیونکہ سادگی میں بھی وہ شہزادہ بہت حسین لگتا تھا۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلا تو راہداری میں ہی اسے مانڈول مل گئی۔ وہ جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی، سامنے روشیل کو دیکھ رہی بے ساختہ رکی، اسے تیار دیکھ جانے کیوں، مگر اس کے دل میں درد سا اٹھا۔ کبھی ایسے خواب اس نے اپنے لیے سجائے تھے، وہ خواب جن خوابوں کا پورا ہونا کبھی لکھا ہی نہیں تھا۔ ماں آنکھوں میں آئی نمی کو روکتے وہ نظر جھکائے وہاں سے جانے لگی، مگر شاید روشیل کو اس پر ترس آ گیا یا پتہ نہیں کیا، وہ اسے پکار گیا۔ ماں نور کو لگا جیسے دنیا رک سی گئی۔ وہ سانس روکے اس نے مڑ کر روشیل کو دیکھا۔ اپنی زندگی یوں ہی برباد مت کرو، وہ سب بھول جاؤ اور نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میرے لیے اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی عزت ہے تو اس بارے میں لازمی سوچنا۔ سرد نہیں تھا اس کا لہجہ، مگر نرم بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے انجان بنا تھا جیسے اسے کبھی جانتا ہی نہ ہو۔ کیا وہ انجان تھا اس کے جذبوں سے؟ کیا وہ انجان تھا اس چیز کے کہ ماں نور کے دل میں اس کے لیے کتنی عزت ہے؟ جی وہ فقط اتنا کہہ سکی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے وہ اب گالوں پر لڑک رہے تھے۔ وہ حسین تھی، بہت حسین تھی، مگر اس کی محبت اس کی قسمت نہیں تھی۔ آنسو صاف کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو کب کا جا چکا ہے اسے چھوڑ کر۔ چھوڑ تو وہ پہلے ہی چکا تھا۔ میں چاہتی ہوں میں تم سے نفرت کروں مچھا، مگر اب اپنے احساسات پر میرا کوئی اختیار ہی نہیں۔ میں چاہتی تھی میں تمہیں تکلیف دوں، تمہیں ہر وقت رلاؤں، مگر دیکھو اس بار قسمت نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنی محبت سونپ دیتی، مگر ہائے اس بار میری ہی محبت کی خوشی نے مجھے بے بس کر دیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کس حد تک روشیل خان سے محبت ہے۔ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے وہ خود ہی بڑبڑا رہی تھی۔ اسے بلانے آتی دلنشین نے افسوس سے اس کی اس اجڑی حالت کو دیکھا۔ اگر صبر کر ہی لیا ہے تو رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کبھی سنا تھا ماں نور، اگر ہمیں محبت نہ ملے تو جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنا لینا چاہیے۔ سنا ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے میں مزہ ہے۔ دلنشین نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے آنسو پہنچے، جس کے آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ ماں نور نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ صبر ہی تو کر رہی ہوں، ورنہ ہون بیٹ کر اس نے خود کو کچھ بھی غلط کرنے سے روکا۔ دلنشین نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا۔ چلو ماں نور، مچھا اور رانیہ بھابی دونوں ہی نیچے آ چکی ہیں۔ اسے دوپٹہ پکڑاتے وہ نیچے کو بڑھی، جانتی تھی اسے کچھ وقت درکار ہے۔ نکاح مبارک ہو رانیہ بیگم۔ نکاح کے ہوتے ہی رانیہ اور مچھا کو ان کے کمروں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سب سے جان چھڑاتے ہی امان اپنے کمرے میں داخل ہوتے بولا، مگر یہ کیا، دلہن تو کمرے میں تھی ہی نہیں۔ وہ بھی ساکھ پہ جامد کھڑا تھا کہ زوردار چیخ کی آواز پر ڈر کر اچھلا اور حیرت سے رانیہ کو دیکھنے لگا جو کہکے پر کہکا لگا رہی تھی۔ گھونگھٹ سے آتی کھنتی آواز پر امان کو ہوش کی دنیا میں لا ٹپکا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ غصے اور خفگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگا، جس کی ہنسی ابھی تک نہیں رکی تھی، اتنا کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ پھر اچانک ہی وہ رکی اور سرخ منہ کو ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے رونے پر ایک دم سٹپٹا گئے۔ کیا بیگم، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا گھونگھٹ اٹھائے وہ اس کے ہاتھوں میں چھپے چہرے کو اپنے سامنے کرتے پوچھنے لگا، مگر اس کا چاند سا چہرہ دیکھ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ سرخ جوڑا زیب کیے میک اپ سے حسن کو دو آچا کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہوئے جا رہی تھیں ماشاءاللہ۔ اس کی پیشانی کو لبوں سے موڑ کر وہ دھیمے انٹ دیتے لہجے میں بولا۔ رانیہ نے رونا بھول کر اسے دیکھا جو گہری نظریں اس پر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہونے لگی۔ ڈونٹ وری، میں کچھ نہیں کر رہا، بس خود کو محسوس کرنے دیں یہ حسین لمحات، میں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے قریب کر کے وہ اسے خود میں بھین چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری دنیا، ساری خوشی اس کی باہوں میں آ سمائی ہو۔ رگ و جان میں جیسے سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں رانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی ہمسفر عطا کی۔ اس کے سرخ گال پر ہلکے سے لمس کرتے وہ بولا تو رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پیدا ہوئی۔ آپ کچھ نہیں بولی؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ رانیہ کے ساتھ امان نے بھی حیرت سے دروازے کو دیکھا جو زور زور سے بج رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اسے کمرے میں انٹر ہوتے ہی سلام کیا۔ دیکھا تو وہ بیڈ کے بیچوں بیچ اپنے نوخیز حسن لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ تو شاید وہ پہلے ہی اتار چکی تھی۔ مچھا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ نہایت نرمی سے پوچھنے لگا تھا، پہلے جیسی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی مسکراہٹ بھی کیا قہر تھی کہ روشیل کو لگا وہ اس کی مسکراہٹ پر ہی دل ہار جائے گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تو مچھا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس کے گال کو انگلی سے چھوتے وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ آنکھیں تھی کہ اس حسن کی ملکہ پر ٹکی تھیں جو اس کے جذباتوں سے بے نیاز اپنی قاتلانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو آپ تعریف کر رہے ہیں میری؟ مچھا نے آنکھیں بند کر کے کھولتے پوچھا۔ انداز سوالیہ تھا۔ روشیل نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے جذبوں سے انجان بننے کی کوشش میں تھی۔ میں تو ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہوں، ایک آپ ہی ہیں جو بس ہنستی رہتی ہیں، بھاری لہجے میں کہتے اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جواب میں مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ تو آپ چاہتے ہیں میں آپ کی تعریف کروں؟ تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس نے سر سوچتے سر ہلایا، ایسے جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہیں، لیکن رانیہ ہی ہر وقت آپ کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف رہتی ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو روشیل نے مسکراہٹ دبائی۔ نند کے خلاف پہلی سازش درج ہو رہی ہے؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ جی نہیں، وہ میری نند نہیں، وہ تو میری جان ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی جب آپ چلی گئی تھیں، مگر اب آپ کو اپنی پرائرٹیز بدلنی ہوں گی۔
یو آر میرڈ گرل ناؤ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ اسے کسی اور کو اپنی جان کہنے سے منع کر رہا تھا۔ مچھا نے ناک سکیڑے اسے دیکھا۔ جی جان جی، اسے جان پکارے۔ وہ بیڈ پر سے اتری، بھاگنے کے انداز میں واش روم گھسنے لگی کہ وہ بجلی کی رفتار سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مگر یہ کیا! اچانک دروازہ بجنے لگا، اتنی زور سے وہ پریشان ہوئے، ایک دم ساری ہنسی غائب ہوئی۔ جلدی سے دونوں آگے بڑھے۔ کیا ہوا؟ دروازے کے باہر کھڑے دامل کو دیکھ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، جو خود پریشان تھا کھڑا تھا۔ اس کو نیچے جانے کا اشارہ کرتے وہ روشیل کے روم کی طرف بڑھا۔ انہیں بھی نیچے کو جانے کا کہتے وہ ان کے ساتھ ہی نیچے آیا، جہاں سبھی گھر کے افراد موجود تھے۔ کچھ نئے چہرے تھے جن میں روہیل اور ایک مولوی صاحب تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ کوئی بتائے گا؟ مہمان نے سوالیہ نظروں سے دامل کو دیکھا، پھر نظر اس کی شیروانی پر پڑی۔ مچھا اور روشیل بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ بھئی اب سبھی نے شادی کر لی تو میں کیا کنوارا رہتا، اسی لیے سوچا بھائی کے ساتھ ہی اپنا ٹانکا بھی فٹ کر لیتا ہوں۔ حویلی تو ویسے ہی دلہن بنی ہوئی ہے، کل تینوں کا ولیمہ اکٹھا کر لیں گے، پیسوں کی بچت اور میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ کیوں خانی؟ دامل نے سنجیدگی سے کہتے مچھا کے گرد ہاتھ لپٹا، جو سرخ چہرے سے سرس بعد میں ہلا گئی، جبکہ روشیل اور یمان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ لوگ روم میں پہنچے تھے اور ابھی اسے شادی کی سوجی تھی۔ دونوں کے چہرے سرخ ہوئے جا رہے تھے۔ بھابھی آ جائیں، ایک خواہش سے رانیہ کے ہاتھ کو پکڑتے دامل نے دل جلاتی مسکان سے اپنے بھائی اور جیجا جی کو دیکھا، پھر ان کی بیویوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اسٹیج پر بیٹھی عویزہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کمینہ انسان! ہاتھ لگے یہ میرے! یمان نے ہاتھ کی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ ذلیل انسان نہ ہو تو! روشیل نے خونخوار نظروں سے دامل کو دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی قطرہ چبا جائے گا، مگر اب ہو ہی کیا سکتا ہے جانی؟ لو جی چلتے ہیں، اب انہیں ڈسٹرب کرنا بھی غلط بات ہے۔ 7 سال بعد اس کی گاڑی جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ایک نازک سی چڑیا گلابی فراک پہنے چہکتے وہاں آئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا اور نیچے بیٹھتے دونوں بازو وا کر دیے اور وہ نازک سی گڑیا اس کے بازو میں جا سمائی۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ بہت دیر اس کو پیار کرنے کے بعد اس نے اس کی ناک دباتے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جانی، آپ کیسے ہیں؟ اسی کے انداز میں جواب دیتی بچی نے بھی اس کے ناک دبایا تو وہ ہنستے اسے کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اس کو اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا کہ کسی کی آواز قریب سے سنائی دی، امایا کہاں ہیں آپ؟ یہ کوئی وقت ہے کھیل؟ وہ کہتے کہتے رکی، نظر جب روشیل خان پر گئی، ایک گہری مسکراہٹ نے ہونٹوں پر بسیرا کیا۔ آ گئے آپ؟ ان کے قریب آتے مچھا نے مسکرا کر پوچھا تو روشیل نے سر ہلاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ان 7 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹی سی گڑیا سے نوازا تھا جس کا نام خان بی بی نے امایا رکھا تھا۔ یمان اور رانیہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام رانیہ نے ہی دلدار رکھا تھا۔ دامل اور عویزہ کی بھی ایک بیٹی جس کا نام چاندنی تھا۔ اس نام پر خان بی بی نے بہت واویلا کیا تھا، مگر سامنے بھی عویزہ تھی، سب کو منا کر ہی دم لیا تھا اس نے۔ میں دیکھ رہی ہوں ان دونوں کو ایک دوسرے کو محبت باش نظروں سے نہارتے۔ امایا نے آنکھ کا ایک کونا کھولتے انہیں دیکھا تو روشیل نے قہقہہ لگایا، جبکہ مچھا اسے گھورتے اندر کی جانب چل دی۔ ارے رکے رکے، ایک اور آفت آ رہی ہے، مل لیں اسے بھی۔ ٹیچر ٹیچر بچاؤ ہمیں جی! یہ تھی چھوٹی پٹاخہ چاندنی، جو پوری حویلی کو سر پر اٹھاتی سیڑھیوں سے بھاگتے نیچے آ رہی تھی کہ امایا کے سامنے رکتی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے سانسیں بھرنے لگی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا زیادہ دوڑنے سے۔ کیا کرتی ہو جان؟ مت بھاگا کرو اتنا! پیچھے سے عویزہ کی پریشانی سی آواز آئی، جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ کیا ہوا چاند؟ امایا پوچھنے لگی کہ پیچھے سے آتا دلدار پریشانی سے پوچھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو شاید وہ چاندنی کے لیے لایا تھا۔ اس کے آتے ہی چاندنی نے ناک بھنون چڑھائی۔ چاندنی نام ہے میرا، بڑی ہوں میں تم سے دلدار، وہ ناک پھیلائے منہ پھیلا کر بولی۔ چھوٹی سی ناک پر غصہ بہت جچتا تھا۔ دلدار نے اس کے ہاتھ میں پانی پکڑایا اور رانیہ کے پاس جا بیٹھا جو شاید ان کے لیے جوس لائی تھی۔ کیا ہوا دل؟ امایا نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا، جو جوس کا گلاس ہاتھوں میں تھامے اسے گھورے جا رہا تھا۔ سبھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ تینوں صوفوں پر بیٹھے آہستہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ٹیچر اسے بولے، میں اس سے بڑی ہوں، مجھے باجی بولا کرے، چاندنی نے ناک سکیڑے کہا اور پانی کا گلاس ختم کرتے جوس پینے لگی۔ جانے کیوں وہ پانی کا گلاس واپس نہ رکھ سکی تھی۔ باجی کیوں بولوں؟ بابا بھی تو ماما کو بیگم کہتے ہیں، میں بھی تمہیں چاند بیگم کہا کروں گا۔ دلدار تو بڑا دلدار نکلا تھا۔ امایا اور چاندنی دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر وہ تینوں ہی پاگلوں کی طرح ہنس دیے۔ دلدار تجھ سے نہیں ہونی دلداری، چاندنی نے ہنستے ہوئے مذاق میں کہا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ دلدار دلداری بھی کر لے گا، بس تم ایک بار اس دلدار سے دل لگا کر دیکھنا، اسے دل میں بسا کر دیکھنا۔ وہ اسے دیکھتے ٹھہر ٹھہر کر بولا تو وہ دونوں لڑکیاں پھر سے ہنسنے لگی، جبکہ وہ منہ بنائے وہاں سے اٹھ گیا۔ ماں نور کی شادی بھی ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ کچھ سال بعد راستہ چھوڑو ہمارا ارحان، حجاب سر پر لپیٹے وہ اپنی مومی ہاتھ کو ماتھے پر رکھے خود کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا وہ چوڑی جسامت والا شخص اسے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑنے کے لیے راستے میں نہیں آیا تھا میں، خانی نہایت ہی ادب اور جنونیت بھرے نظروں سے اسے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اسے اس کا نام لینا مناسب نہ لگا تو خانی بلانا بہتر سمجھا۔ ہم اپنے بابا جان سے کہیں گے کہ ماں نور پھوپھو کے بیٹے نے ہمارا راستہ روکا۔ وہ غصے سے ناک چڑھائے بولی۔ سورج کی حرارت سے اس کی سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی دھمکی پر وہ زیر لب مسکرایا۔ ہم بھی آپ کے بابا جانی سے کہیں گے کہ ہمیں ان کی بیٹی کی سانسیں تک اپنی پابند چاہیے۔ آہستہ سے اس کے قریب ہوتے وہ اس پر جھکا، جیسے کسی گھنے درخت کا سایہ اسے دھوپ سے محفوظ کر رہا ہو۔ امایا نے گھبرا کر اسے دیکھا، دھڑکتے دل سے پیچھے ہوئی، مگر سورج کی تپش سے اس کی جل جل رہی تھی۔
मर जाओ। उसे पीछे होते देख वो हवेली के अंदर जाते ऊंची आवाज़ में बोली तो अरहान सर गहराए कहका लगाया, मर ही तो गया हूँ आपकी अदाओं पर। हाय, दिल पर हाथ रखते वो अपनी तेज़ धड़कनें महसूस करते। दिल फरेब से लहजे में बोला, नज़रें उसके पुष्प पर थी जैसे वो उसे पकड़ लेगा। एक बार फिर उसका कहका गूंजा तो अमाया ने पीछे मुड़कर उसे देखा। चांद वो उसके कमरे में चाय रखती जा रही थी कि दिलदार की आवाज़ पर रुकी, नाक चढ़ाई मुड़ी, उसे देखा जो सीने पर बाजू बांधे उसे देख रहा था। तमीज़ नहीं है, मैं बड़ी हूँ तुमसे। चांदनी ने गुस्से से नाक फुलाए, उसे खफगी से देखा। उसे गुस्सा देख वो कदम ब कदम चलते उसके करीब आया। किधर से बड़ी लगती हैं आप, दिल तक तो बामुश्किल पहुँचती हैं आप। उसके कद को देख वो हंसी दबाते बोला तो चांदनी ने घूर कर उसे देखा। बकवास नहीं करो, अगर तुम्हारा कद बड़ा हो गया है तो मैं क्या करूँ। वो कंधे खाते जाने लगी। उसके यूं बदतमीजी से बोलने पर दिलदार उसे बाजू से पकड़ते दीवार से लगाया। तमीज़ से बात क्या करें चांद, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप। उसके बाजुओं पर गिरफ्त सख्त करते वो धीमी आवाज़ में धाड़ा तो चांदनी ने खौफ भरी नज़रों से उसे देखा। उसकी ज़रा सी सख्ती पर ही सुनहरी आंखें आंसू से भर चुकी थीं। गला चेहरा दर्द की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। उसके आंसू देख उसने गिरफ्त एकदम हल्की कर दी मगर छोड़ा बिल्कुल भी नहीं था। मुझसे शादी कर लें, उसके आंसू पोंछते वो नहायत ही नरमी से बोलने लगा। चांदनी ने नफ़ी में सर हिलाया तो उसके माथे पर बल पड़े। शादी ना करने की वजह सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर टिकाए वो संजीदगी से सवाल कर रहा था। तुम अच्छे नहीं लगते, वो सूं सूं करते बोली। अंदाज नाराज़ बच्चों जैसा था। दिलदार ने फिदा होती नज़रों से उसे देखा। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आगे बोलो। उसे अपनी तरफ हैरानी से तकते पाकर वो उसकी सुर्ख नाक दबाते बोला तो चांदनी ने मुंह बनाते उसे देखा। तुम्हारा कद मुझसे बहुत बड़ा है। अपने पाँव को देखते वो अपनी गर्दन पर हाथ रखते बोली, जो सर उठाकर उसे देखने से ही दर्द होने लगी थी। प्यार भी ज़्यादा कर लूँगा। होंठों को दांतों तले दबाए वो शरारत भरी नज़रों के इशारे में उसे लिए हुए था तो चांदनी से नज़र उठाकर उसे बेशर्म इंसान को देखा। उसके सीने पर दोनों हाथ धरते उसे पीछे को धक्का दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती। शर्म हया से सुर्ख होते चेहरे समेत गुस्से से चीखी, वो आप ही कर लेना, मुझे बेशर्म ही रहने दो। वो बेबाकी से उसके गाल को चूम कर बोला तो चांदनी शर्म से सुर्ख चेहरा समेत उसे गालियों से नवाजते वहाँ से भाग गई।